اصول محدثین کا تعلق بھی اجتہاد سے بنا، منصوصات سے نہیں بنا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے میرے بچوں جو سمجھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم محدثین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم مجتہدین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کئی جگہوں پر ایسا ملتا ہے کہ ایک حدیث ہے وہ فلاں محدث کے نزدیک مقبول نہیں ہے، کسی محدث کے نزدیک مقبول ہے، اختلاف ملتا ہے ہمیں، بعضوں کے نزدیک صحیح ہے، بعضوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اب جب حدیث کی صحت میں اختلاف ہو جائے گا تو ظاہر ہے اس سے نتائج بھی الگ ہوں گے۔ جس عالم کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے وہ اس سے استدلال کرے گا تو نتیجہ اس کا نکلے گا کچھ نہ کچھ، حلال یا حرام کا۔ جس عالم کے نزدیک وہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے وہ استدلال ہی نہیں کرے گا، جب نہیں کرے گا اس کا نتیجہ الگ ہوگا، فقہ تو چینج ہوگی، مسائل تو چینج ہوں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اصول محدثین کیا ہے، محدث کی حیثیت کیا ہے۔ محدث کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے کیا مطلب اس کا، دوسرا اس کو حدیث کو صحیح نہیں کہہ رہے اس کا کیا مطلب۔ ہمارے نزدیک ایک جگہ ہم نے پڑھا کسی کتاب سے بھئی حدیث صحیح ہے، صرف اس بنیاد پر میں نے پڑھ لیا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس بنیاد پر ماضی میں ہر وہ محدث یا ہر وہ فقیہ جس کے نزدیک وہ حدیث ثابت تھی ہم اس کو برا یا اس کو بھلا یا اس کی فقہ کو غلط کہنے لگ جاتے، حالانکہ ہمیں اس کی تہ تک اس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا۔ اصول محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، اصول محدثین بنائے علماء نے۔ اب جو بھی غیر نبی نے کام کیا وہ اتفاقی تو نہیں ہو سکتا، اتفاقی تو ہوگا وحی آئی سب نے سر جھکا لیا۔ اب کسی کی عقل میں وہ بات آ رہی ہو کسی کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی ہم نے سر جھکانا ہے، لیکن جس چیز کا تعلق اجتہاد سے ہوگا واضح سی بات ہے اس میں اختلافات ہونے لگ جائیں۔ لہٰذا محدثین کے اصول کیا ہیں، کس حدیث کو وہ صحیح کہتے تھے کس کو نہیں کہتے تھے، کس راوی کو قبول کرتے تھے کس کو نہیں، ہر ایک اصول کے اندر محدثین کے اختلافات رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا جو شخص اجتہاد کرنا چاہ رہا ہے یا علم کے میدان میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہے اس کو ان سب باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ دیگر مجتہدین کو جن کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہوتی ہے ان کو غلط یا ان کی فقہ کو غلط کہنے لگ جاتا ہے۔ اب میں نے یہ چیزیں آپ کو سمجھانی بھائی، جیسے امام بخاری ہیں بڑا نام ہے، ان کی کتاب مشہور ہوئی، بڑا نام ہے، امت نے قبول بھی کیا اس کی کتاب کو، لیکن مجھے بتائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب آپ کے سامنے ایسی ہے جس میں انہوں نے مکمل اصول محدثین لکھ دی ہوں؟ بالکل نہیں ہے۔ امام بخاری کن اصولوں پر کام کرتا تھا، وہ کہیں امام بخاری کے کچھ جملے مل گئے یا امام بخاری کا جو انداز و طرز تھا وہ کس حدیث کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں اس سے نکالے گئے۔ امام مسلم نے پھر ایک مقدمہ لکھا ہے اور اس مقدمے کے اندر انہوں نے کئی اصول وغیرہ ذکر کیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم نے جو اصول ذکر کیے ہیں متفق ہیں تمام علماء کے نزدیک؟ نہیں، بلکہ ان کے استادوں کے نزدیک وہ متفق نہیں تھے۔ امام بخاری کے استاد ایک الگ اصول کے اوپر حدیث لکھتے تھے، حدیث کی صحت کا فیصلہ کرتے تھے، امام بخاری کے اصول الگ تھے۔ علی ابن مدینی صاحب امام بخاری کے استاد بھی ہیں، اور میں نے ان کا تعارف بھی کرایا تھا کہ امام بخاری نے بخاری لکھنے کے بعد جن کو چیک کرائی تھی وہ 3 بندے تھے، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، علی ابن مدینی۔ اور خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا محسوس کرتا ہوں جب میں علی ابن مدینی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں، میں چھوٹا محسوس کرتا ہوں، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ ان کے اصول الگ تھے۔ امام بخاری کے دیگر شیوخ کو دیکھ لو، ان کے اصول الگ تھے۔ چونکہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہوئے، لہذا اصول حدیث کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا فقہ کا درجہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال کچھ کہہ رہا ہے، امام شافعی کا کچھ کہہ رہا ہے، امام مالک کا کچھ کہہ رہا ہے، امام احمد بن حنبل کا اگر کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ حدیث میں بھی بڑے بڑے جو مجتہدین ہیں، جو حدیث کے مجتہدین محدثین ہیں، ان میں ایک محدث کا نظریہ الگ ہے، دوسرے محدث کا نظریہ الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے، چوتھے کا الگ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حدیث کی صحت کیسے ڈھونڈنی ہے، ہم کس پر اعتماد کریں کس پر نہیں، لیکن ہمیں پہلے کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ محدثین کے اصول متفق نہیں ہیں، بہت اختلاف رہا ہے۔ میں اس کی اب چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ایسے اصولوں کے اوپر حدیث کو ضعیف کہہ دیتے تھے جو دیگر علماء دیگر محدثین نہیں مانتے تھے اصول۔
اب امام بخاری بھی ظاہر ہے کوئی ان پر وحی تو نازل نہیں ہوئی، ان کا ایک اجتہاد تھا. بھائی جیسے راوی نے ایک حدیث بیان کی نبی پاک علیہ السلام سے، ایک صحابی ہیں انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی صحابی کا اپنا فتویٰ الگ ہو. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ راوی نے جو روایت نبی علیہ السلام سے بیان کی اور ان کا اپنا فتویٰ اس روایت کے الگ ہو، دونوں صحیح سند کے ساتھ اگر آ بھی جائیں. امام بخاری اس بنیاد پر حدیث مرفوع کو ضعیف کہتے ہیں متن اس کا ثابت نہیں، حدیث کو ضعیف. یہ اصول ہے امام بخاری کا، اور میں آپ کو مثالیں اس کی ابھی گنواتا ہوں کہ امام بخاری نے کئی چیزیں جو ہیں صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیں کہ اس کا فتویٰ راوی کا الگ تھا، صحابی کا الگ تھا. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری ذکر کرتے ہیں، بعض طرق حدیث کے ذکر کیے کہ افطر الحاجم والمعجوم، کہ روزہ ٹوٹ جائے گا حجامہ کرنے والے کا اور جس نے حجامہ کروایا، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لے کر آئے امام بخاری. ثم ذکر انہ رواہ لیس عن عائشہ مرفوعا قال البخاری ولا یصح. امام بخاری نے کہا میں اس حدیث کو صحیح نہیں ٹھہراتا. کیوں؟ کہتے ہیں ان ام القمہ قالت كنا تحتجم عند عائشہ ونحن صیام فلا تنہاہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ام علقمہ کہتی ہیں ہم روزے کی حالت کے اندر عائشہ صدیقہ کے سامنے بیٹھ کر حجامہ کرواتے رہے، ہمیں تو کبھی انہوں نے منع نہیں کیا. یرید البخاری انہ لو کانت عائشہ روت حدیث افطر الحاجم لنحت من احتجم عندها عن ذلك. امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ خود یہ روایت کر رہی ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سامنے ہوتے کام کو منع نہ کر رہی ہیں. حدیث کو ضعیف کہہ دیے، حدیث ثابت نہیں. امام بخاری کا یہ طرز رہا ہے کہ امام بخاری اگر کوئی حدیث بیان کرتے مرفوعاً جس صحابی سے مروی ہو، اسی صحابی کا فتویٰ الگ ہوتا. وہ کہتے ہیں حدیث اس سے ثابت نہیں، غلطی لگی ہے، جس راوی نے اس کا نام لے کے بیان کیا غلط بیان کیا. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام بخاری کے نزدیک نتیجہ یہ نکلے گا اگر ایک راوی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، خود اس کے خلاف فتوے دے رہا ہے، تو یہ فاسق ہو گیا. فاسق ہو گیا نا بھائی، شریعت کے خلاف نئے مسئلے، بدعت. جب یہ فاسق ہو گیا، فاسق کی روایت کیسے؟ حالانکہ صحابہ عدول ہے حدیث کو روایت کرنے میں. اچھا اسی کی ایک اور مثال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے یہ بھی تاریخ کبیر کے اندر نقل کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من استقاف علی القضاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو الٹی آ جائے گی اس کا روزہ گیا، وہ اس کی جگہ ایک روزہ قضا کرے. یہ حدیث ذکر کر کے امام بخاری کہتے ہیں ثم قال البخاری ولم یصح. امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں. کیوں؟ ریزن یہ نہیں کہہ رہے امام بخاری کہ اس کا فلاں راوی فاسق تھا سند چھوڑ کے. امام بخاری کہتے ہیں لِأَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا يَخْرُجُ وَلَا يُولِجُ. امام بخاری کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ خود لوگوں کو کہا کرتے تھے، کوئی آگے سوال کرتا مجھے الٹی آ گئی میں کیا کروں، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے بیٹا تیرے جسم سے نکلا ہے کچھ گیا نہیں، جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکلنے سے نہیں. مما استدل به بخاری علی ان هذا الحديث ليس له اصل عن ابي هريره فلو كان روى هذا الحديث لم يفتي بخلافه. یعنی اگر ابو ہریرہ خود نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہوتا تو ابو ہریرہ اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے؟ لہٰذا ابو ہریرہ سے کوئی اصل اس کی نہیں. اس بنیاد پر حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے تھے امام بخاری. یہ ان کا ایک طرز تھا امام بخاری کا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آئی نماز جنازہ کے اجر کے حوالے سے، یہ بھی تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نماز جنازے کے ساتھ جائے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تو اس کو قرات اجر ملتا ہے. ابن عمر سے. پھر امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک ابن عمر سے روایت ثابت نہیں، ضعیف کہہ دیا اس کو. وجہ کیا کہا کہ لأن الزہری قال عن سالم عن ابن عمر انکر علی ابی ہریرہ حتی سأل عائشہ. انہوں نے کہا ابن عمر سے تو صحیح بخاری میں بھی یہ روایت لائے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ ابن عمر کے سامنے یہ کہا کہ اگر کسی نے جنازے میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک قرات اجر ملے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرات احد کے پہاڑ جتنا ہے. تو ابن عمر نے اس بات کو رد کیا. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہزاروں پہاڑ ہم نے چھوڑ دیے. تو ابن عمر نے ابو ہریرہ کی بات کو قبول ہی نہیں کیا. پھر یہ بات چلی گئی عائشہ صدیقہ کے پاس تصدیق کے لیے، کہا کہ ابو ہریرہ ایسا کہہ رہے ہیں، ابن عمر اس کا رد کر رہے ہیں. تو عائشہ صدیقہ نے کہا ابو ہریرہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے.
تو جس وقت عائشہ صدیقہ نے تصدیق کی پھر ابن عمر انہوں نے اس بات کو قبول کیا. تو امام بخاری کہتے ہیں ابن عمر تو خود اس بات کو ریجیکٹ کرتے تھے پہلے, تو انہی سے جو مروی آئی ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا, راوی سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ طرز تھا امام بخاری کا کہ اگر جو راوی حدیث بیان کر رہے ہیں جس صحابی سے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں, یہ بھی تاریخ کبیر کی مثال ہے, امام بخاری کہتے ہیں ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلیت الضحى رکعتین لم تکتب من الغافلین, اگر جو بندہ 2 رکعت بھی صلاۃ الضحیٰ پڑھے, چاشت کی نماز جسے ہم کہتے ہیں, پڑھے, وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. یہ روایت لکھی امام بخاری نے. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا متن میرے نزدیک ثابت نہیں, چاہے اس کی روایت صحیح سند کے ساتھ, مجھے کچھ نہیں لینا, یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کہتے ہیں قال شعبی عن ابن عمر صلاۃ الضحیٰ بدعہ. انہوں نے کہا اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ان کے فتوے موجود ہیں, وہ صلاۃ الچاشت کی نماز کو بدعت کہا کرتے تھے. تو اگر خود وہ نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہوں تو چاشت کی نماز کو بدعت کیوں بولے بھائی؟ تو اس بنیاد پر کہ راوی کا اپنا فتویٰ الگ ہے, جو مرفوع روایت ہے اس کو ضعیف کہہ دیتے. یہ امام بخاری کا اصول تھا. لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ اصول نہیں تھا, دیگر محدثین کا یہ اصول نہیں تھا, بلکہ ان کے نزدیک اصول یہ تھا کہ اگر ایک راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہو اور پھر اس کا عمل الگ جا رہا ہو, وہ کہتے تھے ہم ترجیح قال رسول اللہ کو دے دیں گے بس, اس لیے کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا, کیوں دیا, کس سیناریو میں دیا, کس سچویشن میں, ہمیں نہیں پتا. لیکن جب صحیح سند سے پتہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس ہم اس پر عمل کریں گے. دیگر محدثین نے اس بنیاد پر حدیث کو ضعیف نہیں کہا. یہ عموماً طرز امام ابو حنیفہ کا رہا تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک راوی کا عمل الگ الگ ہو تو امام ابو حنیفہ زیادہ تر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ صحابی نے جو فتویٰ دیا وہ کس خاص موقع پر دیا ہمیں نہیں پتا. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے, ایک دو مثالیں اور لیں تاکہ بالکل بات پکی طور پر بیٹھی ہے. حضرت عبداللہ تاریخ اوسط میں امام بخاری روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ الجزور والبقر عن 7, کہ قربانی کے دنوں کے اندر اونٹ 7 بندوں کی طرف سے پورا ہو جائے گا, گائے 7 بندوں کی طرف سے پوری ہو جائے گی, 7 حصے بن جائیں گے. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک ثابت نہیں, حضرت ابن عمر سے یہ بات ثابت نہیں, میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. ثم روى البخاری عن نافع عن ابن عمر, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نافع عن ابن عمر کی روایت امام بخاری لاتے ہیں, کہتے ہیں لا تذبح البقرہ والبدن والشاة الا عن انسان واحد. امام بخاری نے کہا کہ اس لیے عبداللہ ابن عمر خود لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے کہ گائے ہو, اونٹ ہو یا بکرا ہو, ایک کوئی 7 شراکتیں اس میں نہیں ہوتی. نے کہا اگر انہی سے حدیث ثابت ہو تو وہ فتوے لوگوں کو الگ دیا کریں. ریجیکٹ کر دیا امام بخاری. یہ طرز تھا. لیکن دیگر محدثین نہیں کرتے. لہٰذا کئی آپ نے دیکھا نا آج تک یہ مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ گائے میں ہم 7 حصے کرتے ہیں, اونٹ میں 7 حصے, لیکن یہ مجتہدین میں اختلافی مسئلہ رہا ہے. بارہ یہ قربانی کے مسائل میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, دوبارہ بتا دیتا ہوں. امام مالک ان کے نزدیک بھی کوئی گائے وائے کے اندر 7 حصے نہیں ہوتے. گائے ہو, اونٹ ہو یا بکرا ہو, ایک بندہ اپنی فیملی کی طرف سے کرے بس. فیملی 5 کی ہو, 10 کی ہو, 100 کی ہو, 1000 کی. غیر فیملی کے علاوہ جو شراکتیں کرتے ہیں نا, ایک حصہ آپ کا لے لیا, ایک اس کا لے لیا, کس کا لے لیا, یہ امام مالک کے نزدیک ثابت. اس کی وجہ یہ کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ حج کی ہیں, کہ جس میں اونٹ میں 7 حصے ملائے گئے, گائے میں 7, وہ سب حج کی حدیثیں ہیں. تو امام مالک بھی کہتے ہیں حج کے اندر میرے بچوں اگر کوئی جائے تو 7 بندے شریک ہوں, خیر ہے. عید الاضحیٰ والی قربانی میں ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ اس میں بھی کبھی نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ میں 7 حصے شراکت ڈالی ہو, گائے میں شراکتیں ہوئی ہوں. نہیں, ایک روایت آئی ہے لیکن وہ بھی شاذ روایت ہے, اس کا متن بھی ثابت نہیں ہے, جس کے اندر ہے کہ قربانی اونٹ 10 کی طرف سے ہے, گائے 7 کی طرف سے ہے. اس میں راوی سارے صحیح ہیں لیکن متن اس کا شاذ ہے, وہ بھی ثابت نہیں. تو امام مالک کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, ان سے بھی جب پوچھا جاتا وہ کہتے تھے نہیں بیٹا وہ حج کی حدیثیں ہیں, عید الاضحیٰ کی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اختلافی ضرور رہا ہے. باقی جو دیگر علماء ہیں جیسے امام احمد بن حنبل ہیں یا دیگر ہیں, وہ ایک دلالت النص کا استدلال ہے کہ جب حج میں ہے تو قربانی میں بھی ہے, ایک دلالت النص ہے. اس لیے اچھا یہی ہے کہ شراکت سے بچے انسان. آج کل شراکت کا رواج زیادہ ہو گیا ہے,
جانور مہنگے ہو گئے ہیں تو شراکت میں حصہ میں، بس جو کر رہے ہیں کرنے تو خیر، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایک جانور لیں، اہل کی طرف سے کریں، غیروں کی شراکت سے بچیں. یہ ایک ضمن مسئلہ آ گیا. تو اب یہ امام بخاری کے میرے بیٹے میں تھوڑا آپ کو ایک اصول ہے، محدثین کے اصول الگ ہیں. جس محدث کا جو اصول ہے اس کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، دوسرے کی نزدیک اصول الگ ہے، ثابت ہے، فقہ تو الگ ہوگی. لہذا آپ کے نزدیک اگر کوئی حدیث ثابت ہے، پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس اصول پر آپ حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اصول کس کس محدث کا ہے. اس پہ اعتراض بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اصول تو منسوخ نہیں ہوئے. اب سوال یہ کہ یار یہ کیا بات ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں اللہ اس کے کوئی اصول نہیں ہیں، جس محدث کو جو اصول معتبر لگا اس نے اس بنیاد پر، یہ اللہ کی اس امت پہ رحمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے محدثین کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر بھی حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے. جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کس اصول پر حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، کس اصول پر حدیث کو صحیح نہیں کہہ رہے. ہر ایک کے نزدیک کوئی نہ کوئی بات حجت ہے، حجت ہے، بروز قیامت اس کا بیڑا پار ہے، کوئی منسوخ تو تھے نہیں. نفس بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اسی طریقہ کار سے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے محدثین کے اندر مرسل روایت، اس کا بھی قدر ذکر ہماری پچھلی کلاس میں گزرا تھا، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ ریفرنسز کے ساتھ میں اس کو دوبارہ بیان کروں گا. مرسل روایت قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، محدثین کے اندر اختلاف رہا ہے. بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا کہ ہر وہ اکابر تابعی جو صحابہ کی صحبت لینے والا تھا، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے تھے، وہ جب براہ راست بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روایت کا متن منکر نہ ہو، مطلب کہ قرآن سے یا کسی بڑی حدیث سے نہ ٹکرا رہا ہوں، قبول کر لیں. کچھ محدثین تھے جن کے نزدیک نہیں قبول کریں گے. اب نہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ مرسل قبول کرنا، مرسل قبول نہیں کرنا اجتہادی اصول ہے. جن کے نزدیک بات یہ سمجھ میں آتی ہے مرسل قبول ہے وہ استدلال کریں گے، جن کے نزدیک قبول نہیں ہے نہیں کریں گے. دلائل دونوں طرف ہیں. اب لسٹ دیکھ لیجئے گا کہ جو علماء کہتے تھے مرسل اکابر تابعین کی، ہر ایک کی مرسل نہیں ذہن میں رکھیے گا، وہ تابعین جو صحابہ کی صحبت لینے والے تھے، عطا بن ابی رباح جیسا بڑا شخص، سعید بن مسیب جیسا، ابن ابی ملیکہ جیسا، اکرمہ جیسا، بڑے بڑے تابعین جو صحابہ کی صحبت لینے والے تھے ان کی. ان میں امام مالک، آپ موطا امام مالک کو اگر پڑھیں تو اس کے اندر کثرت کے ساتھ آپ کو مرسل روایتیں ملیں گی، کئی جگہ مرسل روایتیں آپ کو ملیں گی. امام مالک، امام ابو حنیفہ، ابو ہاشم احمد بن حنبل، ابن القیم، ابن کثیر، محمد بن جریر طبری، ابو بکر ابہری، امام شافعی، یحییٰ بن سعید، علی ابن المدینی امام بخاری کے استاد، ان تمام محدثین کے نزدیک مرسل اکابر تابعین کی ٹھیک ہے. بلکہ علی ابن مدینی کہا کرتے تھے کہ سعید بن مسیب جب بول دے قال رسول اللہ، چپ کر یا نہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے سعید بن مسیب جب اپنی زبان سے کہہ دے یہ سنت ہے، چپ کرنا آگے، کچھ پوچھنا بھی نہیں اس سے، تو نے کہاں سے سنی. کہتا ہے ایسا بندہ ہے اس کے منہ سے سچ نکلتا ہے. ابراہیم نخعی کے بارے میں، حسن بصری کے بارے میں بھی علی ابن مدینی کہتے تھے جو ثقہ اس سے راوی کرے چاہے مرسل کرے اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا. آگے میری پوری تحقیق ہے کہ سچی بات کرتے ہیں چاہے بیچ میں سند نہ ہو، بات قبول کی جائے گی، متن منکر نہ ہو بس. لیکن کئی محدثین ایسے تھے جو مرسل کو قبول نہیں کرتے تھے. ان میں کون تھے؟ امام مسلم ہے، وہ مرسل بالکل قبول نہیں کرتے چاہے بڑا تابعی ہو. عبد الرحمن ابن مہدی تھے، نہیں کرتے تھے چاہے بڑا تابعی ہو. یحییٰ بن معین، اس سے دو روایتیں آئی ہیں، ایک روایت میں مرسل اکابرین کی قبول کرتے تھے، ایک روایت میں مرسل اکابرین کی قبول نہیں کرتے تھے. امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی ابن ماجہ، یہ محدثین نہیں قبول کرتے تھے. اب حیرت والی بات یہ کہ یہ بعد کے محدثین ہیں، علی ابن مدینی پہلے کے محدث ہیں، امام شافعی پہلے کے، امام مالک پہلے کے ہیں. تو جو صحابہ کے دور کے قریب کے محدثین تھے وہ قبول کرتے تھے، بعد والے نہیں کر رہے. آپ کا جو ذہن جائے بھائی آپ تحقیق کریں، لیکن اگر آپ مقلد بن جائیں، فقہ کے اندر مقلد ہونے کو تو آپ برا سمجھتے ہیں، محدثین کی تقلید کرتے ہوئے اب اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی امام مسلم نے لکھ دیا اپنے مقدمے کے اندر کہ مرسل بالکل قبول نہیں ہوگی، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے.
کس قرآن میں آیا, کس حدیث میں آیا مرسل قبول نہیں. اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں جس بنیاد پر میرا اپنا یہ موقف ہے, جو امام شافعی کا تھا, امام احمد بن حنبل کا تھا, امام ابو حنیفہ کا تھا, امام مالک کا تھا, ابن ہاشم کا تھا, ابن القیم ابن کثیر کا, علی ابن مدینی کا, میرا وہی موقف ہے. اکابر تابعین جو صحابہ کی صحبت لینے والے ہوں, قال رسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم, متن منکر نہیں ہے, وہ قابل قبول ہے. اور اس کی وجہ, اس کی دلیل ہے, اور دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جنہوں نے صحبت لی وہ سند بیان کرنے کی شوقین ہی نہیں تھے, وہ عیب سمجھتے تھے سند بیان کرنے میں. صحابہ نے کبھی سند بیان نہیں کی. اور یہ میں نے صحیح روایت بھی آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی, عبداللہ ابن مبارک راوی ہے اس کا, کہ انس بن مالک کہتے تھے آج کل بھیڑیے ہیں جو کپڑے پہن کے لوگ آ گئے, میں ان کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں تو آگے سے مجھ سے سندیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے خود سنا نبی پاک علیہ السلام سے یا کسی اور سے سنا, کسی اور سے سنا تو اس کا نام بتاؤ. آگے بھیڑیے ہیں یہ. ایک اعتماد کا نام ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قال رسول اللہ کہتے ہیں, اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے دور میں بالکل رواج نہیں تھا کہ قال رسول اللہ کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ پوچھا جائے تو نے کہاں سے سنا, خود سنا یا کسی سے سنا. بلکہ بخاری کی روایت سنیے گا, بخاری کی, جب تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا, ایک صحابی گئے, وہ قباء مسجد کے قریب, وہاں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, دوران نماز باہر سے ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ گیا قبلہ بدلنے کا. نمازیوں نے قبلہ بدل لیا. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتے بھائی کون ہے, مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, تو نے خود سنا کسی اور سے سنا, تیرا حافظہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اصول محدثین پہ ہم پہلے پرکھتے, پھر نہیں سب نے عمل کیا, قبلہ بدل لیے. صحابہ کے دور میں رواج نہیں تھا سندوں کا. جو صحابہ نے خود حدیث نبی علیہ السلام سے نہیں سنی, کسی اور صحابی سے سنی, وہ بھی براہ راست قال رسول اللہ کہہ کے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ابو ہریرہ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد, یہ ابو ہریرہ نے براہ راست نبی علیہ السلام سے نہیں سنی تھی, کسی اور صحابی سے سنی, بعد میں خود قال رسول اللہ کہہ کے بیان کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کے دور میں رواج نہیں تھا سند بیان کرنے کا, فتنے بھی نہیں تھے. تو جنہوں نے صحابہ کی صحبت رکھی ان میں کیسے یہ رواج آئے گا؟ وہ تو یقین کے ساتھ بس قال رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جو اکابر تابعین ہیں صحابہ کی صحبت لینے والے, وہ قال رسول اللہ کے متن منکر نہ ہو قابل قبول ہے, خلاص. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس کا متن قابل قبول نہیں, وہ کسی مشہور روایت سے ٹکرا رہا ہے, متواتر روایت سے ٹکرا رہا ہے, یا اصح روایت سے ٹکرا رہا ہے, جب ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اس لیے امام مالک کا تاریخی قول ہے, وہ کہتے ہیں اکابر تابعین کی مرسل رد کرنا کثیر سنتوں کا رد کرنا ہے. صحابہ کی صحبت لینے والے سند بیان نہیں کرتے. اب جب دونوں طرف دیکھیں, ادھر اگر بخاری ہے تو ادھر بخاری کا استاد ہے, بخاری مرسل قبول نہیں کرتا تھا, اکابر کی علی ابن مدینی قبول کرتا تھا, جس کے بارے میں بخاری کہتا ہے میں چھوٹا ہوں اس کے سامنے. بخاری چیک کروانے اس کے پاس لے کر آیا تھا, علی ابن مدینی کے پاس لے کر آئے تھے. بخاری جب لکھ لی تھی تو علی ابن مدینی کے پاس چیک کروانے لائے تھے. 4 حدیثوں پہ اعتراض بھی کیا تھا علی ابن مدینی صاحب نے, کہا کہ ان حدیثوں پہ مجھے کلام ہے. استاد جو تھے تو استاد قبول کر رہے ہیں, شاگرد قبول نہیں کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس کا تعلق اجتہاد سے ہے, نہ اس نے اس کو بد مذہب کا گمراہ کا, نہ اس نے اپنے استاد کو بد مذہب کا گمراہ کا. اجتہاد کے تعلق میں گمراہی کا کوئی لنک ہی نہیں ہے گمراہی کا. لہذا جن اصولوں میں محدثین کا اختلاف ہے, اگر یہ مجتہد اس اصول کو ہی نہیں مان رہا, آپ اس اصول کو مان رہے ہیں, تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس کو غلط کہنے کے لیے آپ کو اس اصول کو رد کرنا پڑے گا قرآن سنت کی روشنی میں, اور قرآن سنت میں تو یہ اصول آئے نہیں. لہٰذا ہمارے یہاں آج کل جو رجحان بیٹا پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا, یار حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کیوں صحیح ہے؟ سارے راوی عادل ہیں, صرف اس بنیاد پر سارے راوی عادل ہیں, حدیث صحیح ہے. اب کسی مجتہد کا قول مجھے ملا, میں نے کہا بے دیکھ یار اتنا غلط قول قرآن سنت کے خلاف فتویٰ دے دیا اس نے, وہ تو غلط تھا. اور بھائی آپ کے نزدیک جو حدیث ثابت ہے ان کے نزدیک ثابت ہے, اصول ایک ہے کیا؟ اور صرف عادل راوی ہے اس کا مطلب بات اس کی ٹھیک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. عادل سے بھی بہت غلطیاں ہوتی, نہیں ہوتی بھائی, عادل سے غلطی نہیں ہو سکتی. صحابہ سے بھی, جنہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنا, ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے جس وقت جس زخم میں آپ کا انتقال ہوا, آپ کے گھر والے قریب رونے لگ گئے.
تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر والے روئیں گے تو میت پر عذاب بڑھے گا، صبر کرو۔ یہ بات عائشہ صدیقہ کے پاس کوئی لے کے چلا گیا ام المومنین کے پاس، کہا کہ عمر فاروق نے ایسا کہا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ تعالیٰ عمر فاروق پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کافروں سے متعلق فرمائی تھی، عام بات نہیں تھی، کافروں سے متعلق تھی کہ ان پر ان کے اہل کی بقا کا بھی عذاب ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عادل سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا بھائی راوی بالکل عادل ہیں، متن ٹھیک ہے، متن ایسے ٹھیک نہیں ہوتا، متن میں اور وہ علتیں آ جاتی ہیں۔ لہذا اصول، کس اصول کی بنیاد پر آپ حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ دوسرا مجتہد اس اصول کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا؟ نہ یہ اصول بیٹا قرآن میں آیا، نہ وہ اصول قرآن میں آیا۔ لہذا سب سے پہلے ایسے اصولوں کی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اگر وہ اصول دوسرے کے نزدیک بھی مسلم ہے، اب اس نے استدلال نہیں کیا، آپ کہہ سکتے ہیں اس سے خطا ہوئی، لیکن وہ اصول ہی دوسرے کے نزدیک مسلم نہیں ہے، آپ کیسے خطا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک قیمتی چیز بیان کر دوں، اور وہ یہ راوی کا عادل ہونا یا راوی کا عادل نہ ہونا۔ عادلوں کی روایت قبول کی جاتی ہے، غیر عادل کی روایت قبول نہیں کی جاتی، ایسا ہی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بندہ ٹھیک ہے یا بندہ غلط ہے؟ آج کے دور میں دیکھ لیجئے گا، 50 سال بعد جو بندہ جوان ہوگا وہ آج کی اخباریں اگر پڑھ رہا ہو، آج کل کا میڈیا اگر وہ ریپیٹ دیکھ رہا ہو، تو کہے گا یار یہ کئی لوگ تھے لاکھوں کی تعداد میں ہزار، وہ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان منافق بندہ ہے۔ دوسروں کو پڑھے گا تو کہے گا نہیں یار بڑا نیک پرہیزگار بندہ تھا۔ عمران خان کے بارے میں سنے گا، کہے گا بھائی ماشاءاللہ زبردست، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے والی کوشش کرنے والا۔ بعض کہیں گے کہ بھائی یہودیوں کا ایجنٹ۔ کسی نیک شخصیت کے بارے میں لے لو، کوئی نیک شخصیت ہو، آدھے لوگ کہہ رہے ہوں گے جو اس کے حامی تعریفیں کریں گے، آدھے برائیاں کریں گے۔ کسی کا ٹھیک ہونا ٹھیک نہ ہونا بغیر وحی کے بیٹا دنیا کا سب سے مشکل کام ہی ہے۔ حدیث عادلوں کی قبول ہے، عادل کون؟ اس میں بڑا اختلاف ہے، استادوں اور شاگردوں کا اختلاف ہوا۔ جیسے امام بخاری، ان کے استاد علی ابن مدینی یا دیگر شیخ، وہ کسی راوی کو بالکل قبول نہیں کرتے تھے، امام بخاری کے نزدیک وہ معتمد بندہ تھا۔ اس کا ریورس بھی ہوا، اور بخاری کے بے سینکڑوں راوی، میں سینکڑوں نام لے رہا ہوں، 100 سے بھی زائد، بخاری کے راوی سینکڑوں ایسے ہیں دیگر محدثین کے نزدیک کذاب ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ امام بخاری کے نزدیک مضبوط ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ فتح الباری باندھا اس میں پوری فہرست رکھی ہے، پوری فہرست ذکر کی ہے اس نے، صرف بخاری کے راوی، ایک ایک نام لکھا ہے بخاری کا، یہ راوی ہے، اس محدث کے نزدیک یہ قذاب ہے، اس محدث کے نزدیک یہ معتبر نہیں، امام بخاری کے نزدیک معتبر ہے، اس کے استاد کے نزدیک معتبر ہے نہیں ہے، امام بخاری کے نزدیک معتبر تھا۔ پوری فہرست لکھی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو حدیثوں سے چیزیں بیان کرتا ہوں، اب غور سے سنیے گا۔ عادل کون؟ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص بڑی بہادر سے لڑ رہا ہے، بڑی بہادر سے لڑی جا رہا ہے، صحابہ نے آگے تعریفیں شروع کر دی، کیا لڑ رہا ہے، زبردست محنت سے لڑ رہا ہے، محنت سے لڑ رہا ہے۔ دوسروں نے آگے تعریف کی، تیسرے نے آگے، کیا زبردست لڑ رہا ہے۔ سارے صحابہ اس کی تعریفیں شروع کر دی، یار جہاد کر رہا ہے مضبوط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، جہنمی ہے۔ صحابہ تو عادل سمجھ رہے تھے، حقیقت کیا نکلی ہے؟ کون عادل بغیر وحی کے کیسے پتا چلے گا؟ صرف ایک ظاہری حلیہ ہے، ظاہری استدلال ہے جو محدثین نے دیکھا، جس کو عادل لگا اس نے قبول کیا، جس کو نہیں لگا اس نے نہیں قبول کیا۔ لہٰذا حدیث عادلوں کی قبول ہوگی، یہ مسئلہ بھی خالص اجتہادی ہے۔ لہٰذا ایک حدیث امام بخاری کے نزدیک قبول ہو، دوسرے کے نزدیک قبول نہ ہو، اس کے نزدیک بندہ ہی معتبر نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے؟
لہذا اگر کوئی مجتہد کسی حدیث کو قبول نہیں کر رہا، آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کیوں قبول نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے امام بخاری کے نزدیک حدیث ثابت ہے، تو ممکن ہے اس کے نزدیک وہ راوی ثابت نہ ہو. لہذا بھی آج تو ٹائم نہیں ہے، آپ کو میں امام ابن حجر عسقلانی کا وہ مقدمہ انشاءاللہ کبھی پڑھاؤں گا، یہ مل جاتا ہے، آپ پڑھیے گا، پوری فہرست لکھی ہے. بلکہ کئی راویوں سے متعلق دیگر محدثین کے اقوال لکھے ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو راوی لے کر امام بخاری نے اپنے اوپر عیب ڈال دیا، یہ تو قذاب راوی تھا. امام بخاری کے راویوں پہ ایسے کامنٹس ہیں دیگر محدثین کے ہیں. ایک بڑی مثال آپ کو دیتا چلوں، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا اور نہایت پیاری بات ذکر کی. تہذیب کتاب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا، حضرت اکرمہ ابن عباس کے شاگرد تھے. حضرت ابن عباس سے خود لوگوں نے جا کر پوچھا کہ حضرت اکرمہ آپ کا نام لے کر بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرا نام لے کر اکرمہ جو بیان کرے ٹھیک کرتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا. ابن عباس وہ ہے جس نے خود سند دی، لیکن سعید بن مسیب جیسا شخص اکرمہ کی ابن عباس سے روایت کو بالکل قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بہت غلطیاں کرتا ہے. اس واقعے کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا، میں ذکر کر دیتا ہوں. کہنے قلت جالسا مع ابی امامہ اذ جاء اکرمہ، میں ابی امامہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اکرمہ آ گئے. فقال یا ابا امامہ اذکرک اللہ، اے ابا امامہ میں آپ کو اللہ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی. هل سمعت ابن عباس یقول ما حدثکم اکرمہ عنی فصدقوا، کہ آپ نے خود سنا ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکرمہ میرا نام لے کے جو بیان کرے ٹھیک کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل. حضرت ابن عباس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ابن عباس نے ایسے ہی کہا تھا. راویوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں. حدیث کبھی کبھی راوی سارے عادل ہوتے ہیں، راوی سارے عادل ہوتے ہیں، اور امام بخاری ہو یا کوئی بھی محدث اس کے باوجود بھی حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جس کی ایک مثال میں نے ابھی دی، ایک مثال اور آپ کو دوں گا. اس کو کہتے ہیں متن میں اضطراب. دنیاوی لحاظ سے میں اس کی پہلے مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے. جج ہے، اس کے سامنے گواہ پیش ہوئے، ایک وقوع ہوا، کسی جگہ دعوت تھی، وہاں پر چوری ہو گئی مثلا. دو گواہ پیش کیے. ایک گواہ آیا، میں جج ہوں، میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا تھا، کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا کل میں گواہ کہہ رہا ہے میں دعوت پہ گیا تھا، وہاں پر چوری ہوئی ہے. اچھا دعوت پہ گیا، کس کی دعوت تھی؟ یار فلاں بندے کی. تھا کیا کھایا؟ میں نے قورمہ کھایا. ابے بریانی نہیں کھائی؟ نہیں بریانی نہیں بنائی انہوں نے، قورمہ کھایا تھا، قورمہ بنایا تھا، مزے کا تھا. جج جرا بھی کرتا ہے نا. اچھا دوسرا گواہ آ گیا، دوسرے گواہ سے بھی جج کہہ رہا ہے ہاں بھی کیا ہوا؟ ہاں بھی کل میں دعوت پہ گیا تھا. اچھا جی ماشاءاللہ دعوت پہ بڑھا یار، تبھی میں بولوں موٹا موٹا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ادھر چوری ہوئی تھی. ظاہر ہے بریانی کھا کے آئے گا تو چوری ہوگی نا. جج نے جرا کی، اس نے کہا ہاں سر جی بریانی کھائی تھی، بڑا مزہ ہے. جج نے کہا قورمہ نہیں کھایا؟ نہیں قورمہ نہیں بنایا تھا، بریانی بنائی تھی، چکن کی تھی، بڑا مزہ ہے. قربانی کے دن تھے نا، چھوٹا بڑا کھا کے دل بھر گیا. جج نے کہا اچھا جی. تو جج نے کراس کوشچننگ کے ذریعے پہچان لیا کہ دو بندے وقوع ایک ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن فرق آ رہا ہے. ایک کہہ رہے قورمہ تھا بریانی نہیں تھی، ایک کہہ رہا بریانی تھی قورمہ نہیں تھا. اس بنیاد پر جج یہ بھی تو کرتا ہے، دونوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. دونوں جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے، ایسا ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی متن میں اضطراب ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جج دونوں کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ بندہ داڑھی پر نمازی پرہیزی لگ رہا ہو، نمازی پرہیزی لگ رہا ہو. وقوع میں اختلاف ایسا ہوتا ہے. لیکن کبھی گواہوں کی گواہی میں فرق آتا ہے، لیکن اس کو ایک گواہ دیگر قرائن کی بنیاد پر مضبوط لگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک گواہ کی گواہی رد کر سکتا ہے، دوسرے کی قبول بھی کر سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا محدث کی حیثیت ایک جج کی ہوتی ہے. وہ قرائن اور شواہد کی بنیاد پر کبھی کبھی دونوں حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کبھی ایک کو قبول کرتا ہے، ایک کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو متن میں اضطراب کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں، سند صحیح ہے، عادل لوگ ہیں، لیکن اس کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں، جیسے عقیقے سے متعلق، شاید پہلے بھی کبھی ذکر ہوا ہو، عقیقے سے متعلق میں نے تفصیلی بیان کیا تھا. بہت سی صحیح حدیثیں، عقیقہ کیا جائے، صحیح حدیثیں عقیقہ کیا جائے. امام حسن کا امام حسین کا عقیقہ کیا نبی علیہ السلام.
لیکن کئی محدثین گزرے بیٹا ان ساری حقیقوں کی حدیثوں میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں سب مسترب المتن ہے، اس میں سفیان ثوری بھی داخل ہے، امام ابو حنیفہ جیسے بھی داخل ہیں، دیگر محدثین بھی داخل ہیں۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہر بندے نے جو عقیقے کی حدیث بیان کی سب کے متنوں میں اضطراب ہے، یہ واقعہ محفوظ ہی نہیں ہوا۔ کیا ایک کے اندر آتا ہے امام حسن حسین کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا گیا، ایک میں آتا ہے 2 جانور ذبح کیے گئے، ایک کے اندر آتا ہے فاطمہ ام المومنین کہتی ہیں فاطمہ زہرا نے پوچھا جانور ذبح کروں عقیقے کے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جانور ذبح نہیں کرنا، بال کاٹو۔ بال کاٹنے کا نام عقیقہ رکھا گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو عقیقہ نام ہی پسند نہیں ہے، حقوق نام ہی پسند نہیں ہے اللہ پاک، یہ نسیقہ ہے، نسک ہے۔ ایک حدیث آتا ہے بھائی، وہ بھی صحیح حدیث ہے، بھائی جانور کو ذبح کرو اس کا خون بچے کے سر پہ لگاؤ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، سارے عادل راوی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اتنا اضطراب اس کے متنوں کے اندر آیا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کل میں دعوت پہ گیا میں نے وہاں قورمہ کھایا، ایک کہہ رہا ہے بھائی قورمہ نہیں تھا بریانی کھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی کچھ بھی نہیں تھا اس نے تو برگر پہ ٹرکا دیا، تیسرا آگے کہہ رہا ہے ابے بھائی کچھ کھلانے کو ہی نہیں دیا، بھوکے واپس بھیجا انہوں نے، لفافہ بھی لے لیا۔ آپ سارے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، گڑبڑ ہے۔ لہذا محدثین کی بڑی ایک تعداد ہے جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کے متن میں اضطراب ہے۔ لہذا یہ جو میں بیٹا مقدمہ جو بنا رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا، آپ کس اصول پر ہیں حدیث کو صحیح کہنے پر، کس اصول پر ہیں، پہلے اس کو متعین کیا جائے گا۔ آپ کسی بھی مجتہد سے متعلق اس کے استدلالات کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے استدلال، اس کی تحقیقات کو، پہلے اس کے بھی اصول ملاحظہ کریں، کیا اصول ہیں اس کے۔ اصول محدثین کو آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے، اجتہادی ہیں، لہذا اس میں جو اختلاف مجتہدین کے اندر ہوا پہلے ان اصولوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا بات کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کس محدث کے اصولوں کے اوپر ہم حدیث کو صحیح، کسی کو نہیں پتا ہوتا، آپ سوال کر لیں، ایک تو گھنگے بھی تو ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے حدیث صحیح ہے، آپ اسے فوراً پوچھیں بھائی کس اصولوں کی بنیاد پر صحیح ہے؟ بھائی یہ راوی سارے عادل ہیں، ریفرنسز مانگو، پہلے کس کس نے اس کو عادل کہا، کس کس نے اس کو عادل نہیں کہا، پہلے تو لسٹ نکالو نا بچے پوری۔ اب لسٹ پڑھو گے آپ کو 50 محدثین ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی ثابت نہیں ہے، 50 کہیں گے ثابت ہے، پہلے بولو آپ نے ثابت ہے والوں کو ترجیح کیوں دی، پہلے تو ریزن بیان کرو نا۔ پھر صرف عادل ہونا ٹھیک ہے، حدیث کے متن کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف عادل ہونا ٹھیک ہے؟ بھائی نہیں، متن بھی دیکھا جاتا ہے ورنہ حدیث معلول کہلاتی ہے، تو آپ کیا گارنٹی دے رہے ہیں اس کا متن معلول نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، صرف کسی کتاب میں ہم نے دیکھ لیا بھائی فلاں نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس بنیاد پر آپ دیگر بڑے بڑے مجتہدین کرام کے استدلالات کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ بیٹا باندھنا ضروری تھا۔ اچھا اس کے علاوہ بیٹا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں چند چیزیں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ حدیث صحیح ہوتی کب ہے؟ ہر محدث کی تعریف پڑھ لو، ہر ایک کی تعریف بھی الگ ہے۔ بھائی جس طرح میں نے آپ کو کہا فقہ کے اندر ایک امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں، امام شافعی، مالک، سفیان ثوری، ابراہیم، سب مجتہدین ہیں، ان سب کے نظریہ اسی طرح فن حدیث ہے۔ پہلے فن حدیث کی حیثیت پتہ ہونی چاہیے۔ اب حدیث صحیح کس کو کہیں گے، ہر ایک کی تعریفیں الگ ہیں۔ میں چند آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بخاری تو بہت جو دور ہے امام بخاری ترمذی نسائی کا، امام شافعی اس سے پہلے کے امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام بخاری صحیح کی تعریف کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع امورا من حدث يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق عاقلا لما يحدث عالما بما يحيل معنى الحديث يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى بريئا من ان يكون مدلس يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه۔ امام شافعی کی 5 شرائط ہیں۔ امام شافعی کہتے تھے حدیث کو میں اس وقت صحیح کہتا ہوں، اس کے اندر ایک شرط ایسی ہے میرے بچوں جو بہت سے محدثین کے نزدیک نہیں ہے، وہ بہت سخت گرفت والی امام شافعی کی وہ شرط ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی سے روایت کرے حتیٰ کہ درجہ نبی علیہ السلام تک جائے، ولا تقوم الحجت بخبر الخاصہ، کہہ رہے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں جمع نہ ہو۔ نمبر 1، جو بیان کر رہا ہو وہ دین میں ثقہ ہو، معروف بالصدق، سچا پھیلا مشہور ہو، حقیقت میں سچا ہمیں نہیں پتا لیکن پھیلا ہوا کیا ہو، سچا ہے، وہ عقل رکھتا ہو وہ کیا بات کر رہا ہے،
चौथी शर्त यकून मिम्मन युअद्दी अल हदीस बिहुरूफी कमा सामिया, कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेआईनी ही लफ्ज आए ना, वो बेआईनी ही अदा कर रहा हो, अपने मफहूम में बयान ना कर रहा हो। ये है इमाम शाफी की शर्त, कई मुहद्दिसीन की नहीं है। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मफहूमन बात करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क आया। उसकी हदीस हुज्जत होगी जो बेआईनी अल्फाज को, जिसका अफजा ऐसा वसूक के साथ वो कहता है मैं वही अल्फाज कोट कर रहा हूं जो मैंने सुने हैं, जो मफहूमन बयान कर रहे हैं उनके लफ्जों से इस्तेदलाल नहीं होता। उसकी वजह है कि कई लोग अपने मफहूम में जो समझते हैं गलत भी तो समझ सकते हैं। मैं जैसे उस्ताद शागिर्दों को समझा रहा है, एक बच्चे ने समझ के अपने मफहूम में बात की, हो सकता है वो वैसी ना हो जैसे उस्ताद कर रहा है, फर्क आ जाता है। लिहाजा इमाम शाफी के नजदीक हदीस के सही होने के लिए शर्त है वो बेआईनी अल्फाज के साथ हदीस अदा करे। कई मुहद्दिसीन के नजदीक ये शर्त नहीं है। इसलिए आप पढ़े हदीस बुखारी पढ़ लें, एक ही हदीस एक ही मतन मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ आता है, एक से नतीजा अलग निकलता है, एक से नतीजा अलग निकलता है। एक हदीस आएगी कि अगर किसी चीज में नौसत है तो वो ये 3 चीजें हैं, घर, औरत, सवारी। एक हदीस है कि इन 3 चीजों में नौसत है। दोनों में फर्क है ना। अगर किसी चीज में नौसत है, अगर अरबी के अंदर नफी के लिए आता है, अगर हमारे बाद कोई नबी हो तो इसका मतलब नहीं है, अगर नफी के लिए आता है। लेकिन एक हदीस के अंदर है कि 3 चीजों में नौसत है, अबू हुरैरा से मरवी। लोगों ने मफहूमन बयान किया, फर्क आ गया। अब इसी तरीके से एक हदीस है, देखिएगा कि इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, ये मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं, कई मुहद्दिसीन ने। एक हदीस है इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने खलक़ा पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को अला सूरतिही, अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को अला सूरती, उनकी सूरत पर। अच्छा, ये हदीस का मर्जे पीछे आदम भी हो सकता है, ये हदीस का मर्जे पीछे अल्लाह भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। दोनों से तर्जुमे में क्या फर्क आएगा देखिएगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया आदम की सूरत पर, या अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर। दोनों माने बन सकते हैं ना भाई, या नहीं बन सकते? अच्छा जी, मुहद्दिसीन के नजदीक कई मुहद्दिसीन की एक फहरिस्त है, इब्ने शाहीन, राम अहुर मजीद, दीगर कई मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उनके नजदीक ये ही जमीर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। ये सही रिवायत है। एक और सही रिवायत आई है जिसके अंदर रावी ने ही जमीर खोल के बयान की है, और वो है इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिर रहमान। ये भी सही रिवायत है, रावी सारे ठीक है, कि अल्लाह ने पैदा किया आदम को रहमान की सूरत पर। बात समझ में आई? तो एक मुहद्दिसीन की मुकम्मल फहरिस्त है जिनके नजदीक इस हदीस के अंदर रावी ने जमीर का मर्जे अपने फहम में बयान किया है, हदीस के लफ्ज नहीं है, नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया। उसने ये समझा कि ही का मर्जे यहां कौन है, उसने खोल के बयान किया है। लिहाजा ये लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं, उसका अपना मफहूम है, इसलिए बात बदल गई। तो कई लोग समझेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की सूरत पर है, तो तशबीह देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इसकी वजह क्या है, दलील क्या है कि उसका अपना मफहूम है। उसने कहा दलील इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया था, उस वक्त सियाको सबाक क्या चल रहा था, तो उन्होंने कई रिवायतें जमा की। सियाको सबाक ये चल रहा था कि यहूदियों के अंदर एक तस्वुर पैदा हो गया कि हर बंदा नुतफे से पैदा हुआ है, यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम भी हर बंदा नुतफे से पैदा हुआ है। तो वो क्या करते थे, शक्ल को बुरा कहते थे, किसी की सूरत को बुरा कहते थे, और नियत ये करते थे हम नुतफे को बुरा कह रहे हैं। लिहाजा इस माना के अंदर वो कहते थे हर एक बंदा नुतफे से पैदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम भी। ये खबर कॉन्टेक्स्ट थी यहूदियों के हवाले से। जब नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उसी सूरत पे, आदम की सूरत पे पैदा किया। इसलिए बुखारी की रिवायत में आगे लफ्ज है, आपका कद इतना था, कद भी बयान किया। अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को उसी सूरत पर, नुतफे से नहीं, बाकायदा उसी सूरत पे पैदा किया कि आपके हाथ भी थे आंखें, इसी सूरत में आगे नस्ल नुतफे से चली। तो यहां ही जमीर का मर्जे जो कॉन्टेक्स्ट हदीसकार है वो आदम की तरफ जाना चाहिए। लिहाजा ये रावी ने खुद अपना जिक्र किया, तो कई मुहद्दिसीन का नजरिया। इसलिए जब मफहूम के तौर पर याद रखिएगा, लफ्ज को बोल दिया जाए बात बदल जाती है। लेकिन बहरहाल कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने कहा कि अगर रहमान का लफ्ज भी मान लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ होनी चाहिए कि सूरत अरबी के अंदर मुशावत के लिए नहीं आता,
یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے آنکھ ناک کان اللہ کے بھی ایسے ہیں. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے اعلیٰ صورت القمر, چاند کی صورت پہ. تو کیا مطلب چاند بن کے جائیں گے؟ یا چاند اور ہماری کو مشابہت ہے؟ بس ایک مثال کے طور پر آتا ہے. لہذا صورت کا لفظ کوئی اس لیے نہیں آتا کہ جیسا ہمیں ویسے کوئی تشبیہ کے لیے آ رہا. انہوں نے یہ بھی تعویل اس کی ہے. بہرحال تعویل ضرور کی ہے. سمجھانا مقصود یہ کہ امام شافعی کے نزدیک صحیح حدیث ہونے کی ڈیفینیشن الگ ہے. اب کئی روایتیں امام شافعی کو ملتی ہیں مفہوم کے طور پر لوگوں نے بیان کی ہیں, وہ نہیں قبول کرتے اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ مفہوم اس کا سمجھا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے, ہمیں کیا پتا. لہذا صحیح حدیث کی تعریفیں بھی الگ ہیں. لہذا اب میں کسی اور محدث کی تعریف لے کر امام شافعی کو برا بلا کہنے لگ جو, خدا کا واسطہ یار اصول حدیث تو آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے. لہذا ہمیں سب سے پہلے اصول پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کس اصول کے اوپر حدیثوں کو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ضروری ہے. اچھا, اسی طریقے سے امام بخاری کے استاد وہ تعریف کرتے ہیں صحیح حدیث کی, نہیں حمیدی. وہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّمَّنْ حَدَّثَهُ سَمِعْتُ وَحَدَّثَنَا وَإِنْ أَمْكَنَ أَن يَكُونَ بَيْنَ الْمُحَدِّثِ وَالْمُحَدَّثِ عَنْهُ وَاحِدٌ وَأَكْثَرُ يَلْزِمُنَا قَبُولُهُ مِمَّنْ حَمِلَهُ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ صَادِقًا فَهَذَا الظَّاهِرُ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَالْبَاطِنُ مَا غَابَ عَنَّا مِنْ وَهْمِ الْمُحَدِّثِ وَكِذْبِهِ وَنِسْيَانِهِ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ فَلَمْ يُكَلِّفْ عِلْمَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ ظَهَرَ لَنَا. امام بخاری کے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے محدث, غور سے سننا, وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے محدث کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہہ رہا ہے بھئی یہ بات میں نے اس سے سنی, حدثنا یا اخبرنا کے لفظ ہونے چاہیے. میں نے اس سے سنا, اس نے فلاں سے سنا تھا, اس نے صحابی سے سنا تھا, صحابی نبی علیہ السلام, یہ پوری چین کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو امام بخاری کے شیخ کہتے ہیں اس کی کوئی حاجت نہیں, حدیث کے صحیح ہونے کے لیے میرے نزدیک یہ بات رد ہے. اب اندازہ کریں آپ, وہ کہتے ہیں بات حدثنا سے کی جائے, اخبارانہ سے کی جائے, ان سے کی جائے, جس سے مرضی کی جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ایک بندہ تیسری صدی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے, یہ خود 219 میں انتقال ہوا تھا ان کا, ایک بندہ 200 سال بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات اپنے ابو سے سنی تھی, ابو نے یہ بات فلاں تابعی سے سنی تھی, فلاں تابعی نے یہ بات صحابی سے سنی تھی, صحابی نے یہ بات نبی پاک علیہ السلام سے سنی تھی. تو یہ محدث کہتے ہیں اس نے اس سے سنی تھی, اس نے اس سے, اس نے اس سے, وہ تو سارے فوت ہو گئے, مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اس نے واقعی سنی ہے؟ کہا کہ سوائے اس بندے پہ اعتماد کے اور کوئی آپ کے پاس چیز نہیں ہے. اس پہ کیا اعتماد ہے؟ یہ چین بیان کر رہا ہے, سچ میں ایسا ہوا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اس پر اعتماد کر رہے ہو. اس نے کہا جس سے سن رہے ہو اس کا اعتماد ہے, اب وہ حدثنا کہے, اخبرنا کہے, وہ ان کہے, جو مرضی کہے, مجھے کچھ نہیں لینا دینا. انہوں نے کہا ہم ظاہر کے مکلف ہے, باطن کے مکلف نہیں ہے. تو کس کی تعریف لے رہے ہو بھائی آپ حدیث کو صحیح کہنے کے لیے؟ یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں. بہرحال یہ میرے پاس اور دیگر امام ابن حبان جو ہیں ان کی بھی تعریف ہے, امام خطابی کی بھی ہے, حاکم نیسابوری کی بھی ہے, ابن الصلاح کی بھی ہے, نووی, ذہبی, ابن جماع, کافی علماء. اب ہر ایک کی تعریف میں بڑا فرق ہے. ابھی میں اتنا ٹائم بچا رہا ہوں, مختصر میرے بچوں اصول محدث اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا. محدثین کے جو اصول ہیں اجتہادی ہیں, اس میں بھی اختلافات ہوئے ہیں. ایک محدث کے نزدیک اصول الگ ہے, ایک محدث کے نزدیک اصول الگ ہے. میں اگر کسی بنیاد پر حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس بنیاد پہ حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں. کسی مجتہد نے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہا, رد کیا, ریزن پہلے پتا کرو کہ اس کی ریزن کیا تھی, کیوں قبول نہیں کیا. امام بخاری اگر ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں, ماضی میں کسی عالم نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا, ریزن پہلے پتا کرو. اصول محدث کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے. یہ بنیادی باتیں ضروری ہیں, ورنہ آج کل بڑے فتنے ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ نے کسی حدیث کو صحیح پڑھا اور رد کرا. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہو گیا بھائی اب ہم کیا کریں؟ بھائی ہم کیا کریں؟ اب ہم کس محدث کو پڑھیں جا کر, ہم کس کتاب کو پڑھیں جا کر, ہمیں کیسے پتا چلے, ہمیں کیوں پتا چلے, کیا ہو, کیسا ہو, کیا نہ ہو. اس لیے میرے بیٹو اللہ نے طاقت سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دی ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, بیٹا اپنی وسعت کے اندر ہی ہر ایک پر تکلیف ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی,
آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کسی قابل اعتماد محدث کو دیکھیں جو آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہو, اس محدث کی تحقیقات پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں بس عمل کرتے چلے جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا اس محدث کی بنیاد پر آپ دوسری جانب کو بس صرف اس محدث کی بنیاد پر غلط کہنے لگ جاؤ. اس کے لیے علم زیادہ چاہیے. آپ کو پتا ہو دوسرے کے اصول کیا ہے, اصول متفق بھی ہیں کہ مختلف ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے, اگر آپ بالکل اس لیول کے نہیں ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ایک ایک کر کے پہلے محدثین کی کتاب العلل مطالعہ کریں. علل کی کتابیں جہاں پر یہ بحث ہوتی ہیں کہ وہ حدیث کو کیوں ضعیف کہتے ہیں, اس میں امام بخاری کے اساتذہ ان کو مطالعہ کیا جائے, امام بخاری کو, مسلم کو, انہوں نے حدیثوں کو کیوں, آپ کے سامنے ریزنز آنا شروع ہو جائیں گی کہ کون سا محدث وہ کن اصولوں کے اوپر چلتا ہے, کون سا محدث کن اصولوں پہ. پھر ان اصولوں کے اندر آپ خود دیکھ لیں, اگر اتنے صالح ہیں آپ کہ آپ کو جو بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق اصول لگ رہا ہے, آپ ان اصولوں کو ترجیح دے دیں, ان اصولوں کے مطابق آپ بات کریں, فیصلہ کریں, وہ قول کو ترجیح دیں آپ. لیکن اس سے بھی یہ لازم نہیں آئے گا کہ دوسرے اصول کے مطابق اگر کسی نے حدیث کو صحیح یا ضعیف کا آپ اس کو برا بھلا کہہ دیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اصول جب تک قرآن حدیث میں نہیں ہے آپ کیسے برا بھلا کہہ سکتے؟ اسی لیے بیٹا پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کے 3 درجے ہیں. متفق علی صحت, متواتر حدیثیں سب کے نزدیک قابل قبول. متفق علی وضع, جو حدیث جھوٹی ہیں, اتفاق ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں. ایک درجہ حدیث کا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک صحیح, بعض محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے. یہ اس درجے کی حدیثیں ہوتی ہیں, اس بنیاد پر کسی کو گمراہ, کسی کو بدمذہب, کسی کو فلانا نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ اہل ہیں, اپنی تحقیق میں نکالیں نچوڑ کہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے, جو بات مطابق قرآن سنت کے لگے آپ اس پر عمل کریں, لوگوں کو نصیحت کریں اچھے طریقے سے. لیکن کوئی دوسرے موقف کے اوپر اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصول بیٹا قرآن آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے. لیکن اگر کوئی دوسرا وہ ایسی فحش غلطی کے اوپر کھڑا ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے جو کسی بھی محدث کی نزدیک اصول پر پوری نہیں آ رہی, یہ وہ راہ ہے جس پر آپ سامنے والے کو غلط کہہ سکتے ہیں, خطا پر کہہ سکتے ہیں. یا کسی محدث کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, دیکھا نا, کسی محدث کے نزدیک حدیث ٹھیک ہے, اس کا رجحان ہے, اس کی تحقیق ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی تحقیق کو چسپاں کرنے والے؟ بڑے بڑے محدثین کے نزدیک اصول الگ. لہٰذا یہ جو میں نے مختصراً بیٹا تمہید سمجھائی ہے, یہ آج کل کا فتنہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ فتنہ یہی ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح. اس بنیاد پر بڑے بڑے ائمہ کرام کے اوپر جرح کر دی جاتی ہے. ان کے اصول کیا تھے آپ کو پتہ ہی نہیں. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یا نہیں؟ ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے دور میں. کئی عناصر تھے جن کو بات ان کی نہیں سمجھ میں آئی, یار یہ حدیث بہت گڑتا ہے, جھوٹا. ان کو کئی محدثین نے لکھا یار اس کی حدیث قابل اعتماد نہیں. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے محدث ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ابو یوسف سے متعلق مکمل تحقیق کی, اس سے بڑھ کر محدث کسی کو نہیں میں نے پایا. انہوں نے کہا جتنی باتیں اس کے بارے میں پھیلائی تھی سب فضول, جھوٹ پھیلایا ہوا تھا. اب یہ بہت بڑا محدث تھا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے کہ آپ بعض نظریے پڑھ لیں گے اس کے ٹھیک نہیں ہے, بعض پڑھیں گے ٹھیک ہے. اس امت کے اندر سنت کے راہ کو اجتہاد میں رکھا ہی اس لیے آپ ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہہ سکیں. اس حکمت کو سمجھنا چاہیے ہمیں. اس کے پاس بھی حجت ہے, آپ کے پاس بھی. ہاں اگر ایک بندہ ایسی غلطی پر کھڑا ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں, بس اب آپ اس کی اصلاح کریں گے, اس کو نصیحت کریں گے. لیکن اس بنیاد پر جو اجتہادی درجے چلتے گئے, چاہے حدیث میں چاہے فقہ میں, اس بنیاد پر آپ کسی کو میرے بچوں نہیں کہہ سکتے. بہت بڑی بڑی حدیثیں ہیں کئی محدثین, میں اس کی مثالیں آپ کو دوں. نماز میں اتحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں, اس کے اندر ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرنا متفق ہے, لیکن یہ اشارے میں حرکت ہونا یہ مختلف ہی اس کی صحت ہے. بعض محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے, بعضوں کے نزدیک اس کا متن ہی شاذ ہے, منکر ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس محدث کی تحقیق کے اوپر اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں یا منکر کہہ رہے ہیں. آپ کا رجحان جس دلیل کے اوپر اس کی منکر کی طرف جا رہا ہے عمل کریں آپ, لیکن جس کا رجحان اس کی صحت کی طرف جا رہا ہے اس کو برا نہیں کہہ سکتے. امام نووی ہے, انہوں نے کہا کہ حدیث منکر ہے جس کے اندر یہ حرکت کا ذکر ہے. کیوں منکر ہے؟ اس لیے کہ کئی صحابہ سے یہ حدیثیں مروی ہیں, جتنے صحابہ سے مروی ہیں ہر ایک نے اشارے کا ذکر کیا, کسی نے حرکت کا ذکر نہیں کیا. وائل بن حجر کی حدیث آئی, اس نے اشارے کے ساتھ حرکت کا بھی ذکر کیا, یہ منفرد ہے. نمبر 2, پھر اس حرکت کے اندر اضطراب بھی ہے.
ایک روایت جو غالباً نسائی کی ہے اس کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رفع الیدین کپڑوں کے اندر حرکت کرتے تھے، وہاں رفع الیدین کی حرکت کا ذکر ہے. اسی دوسری روایت کے اندر وہ اشارے کی حرکت کا ذکر ہے. آگے متن میں بھی اضطراب ہے. اس بنیاد پر کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس حرکت والی حدیث کو نہیں مانا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے متن ہی منکر ہے اس کا. لیکن کئی محدثین ہیں میرے بچوں، ان کے نزدیک حرکت والی جو حدیث ہے اشارہ، یہ ثابت ہے، یہ الگ اصول پر ثابت ہے، وہ الگ اصول پر ثابت ہے. یہ وہ اجتہادی راہ ہے کہ یہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، یہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، وہ الگ اصول پر ہے، الگ اصول پر ہے. ان کا اصول جنہوں نے صحیح کہا، ان کے نزدیک نماز کا معاملہ شاذ روایت میں بھی ہے تو قابل قبول ہے، اس لیے کہ نماز کی ڈیٹیل کسی ایک حدیث میں نہیں آئی ہے، وہ الگ الگ متفرق صحابہ سے ہی آئی ہے. لہذا نماز کے اندر شاذ کا اصول ہی جاری نہیں ہوتا، یہ الگ اصول ہے. یہ دیگر محدثین نہیں مانتے، بعض مانتے، تو میرے بیٹو اصول ہی الگ ہے، کوئی آسمان سے اصول نازل ہی نہیں ہوئے تھے. اسی طریقہ کار سے میں نماز کی کئی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بیٹا کلیئر ہو. آپ ایک حدیث کو صحیح کہہ کے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ شرم ہی نہیں رہی ہونی چاہیے نا تھوڑی. نماز کے اندر اتحیات میں تو انگلی کا اشارہ ہوگا، 2 سجدوں کے درمیان جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے. یعنی مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے. بعض محدثین کے نہیں صحیح، آج راوی سارے ٹھیک ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، وائل بن حجر صحیح ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے جب اٹھتے تو جو 2 سجدوں کے درمیان میں بھی دعا پڑھتے تھے نا نبی علیہ السلام، رب اغفر لی رب اغفر لی، دیگر دعائیں بھی، اس میں بھی نبی علیہ السلام اشارہ کرتے، انگلی کا اشارہ ہوتا، اور اس کے بعد پھر سجدہ دوسرا ادا کرتے. روایت صحیح ہے. وہی بات ہے، بعض محدثین کے نزدیک روایت صحیح ہے کہ ان کے نزدیک نماز کے مسئلے میں حدیث شاذ نہیں ہوتی، نماز کا متفرق طور پر ہی ثابت. لیکن کئی محدثین کے نزدیک نماز کا مسئلہ ہو یا کوئی ہو، متن شاذ ہو جاتا ہے اگر عادلوں سے ٹکرانے لگ جائے. لہذا دیگر محدثین کے نزدیک حدیث ثابت نہیں. لہذا جب اصول میں اختلاف ہوا تو جس محدث کے نزدیک ثابت نہیں تھا اس کے نزدیک عمل کرے نہیں کرے، جس کے نزدیک ثابت ہے وہ عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے. اس میں کیا پریشانی والی بات؟ کوئی ٹینشن ہے؟ کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح نماز کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، حدیث ہے جب آپ سجدے میں جاؤ پہلے ہاتھ رکھو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. ایسا ہی ہے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنا ہے. کئی علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لہذا ان کے نزدیک سجدے میں جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنا رکھیں گے، سجدے سے جب اٹھیں گے پہلے گھٹنا اٹھائیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے. کئی محدثین کے نزدیک یہ حدیث ہی منکر ہے، اس کا متن ہی منکر ہے، راوی سے غلطی ہو رہی ہے، راوی نے بات ہی پلٹ دی. آپ بولو کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں جیسے کما کا لفظ آ رہا ہے، حدیث کے اندر تشبیہ کے لیے آتا ہے. بھائی کتے کی جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے نماز میں سجدہ نہ کرو. تشبیہ آ رہی ہے نا، تو کتا یوں ملا کر کونیاں بیٹھتا، ہمیں بھی منع ہے کہ ہم پھیلا کر یوں کونیاں نہ سجدہ کریں. تو کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، عضو کی حیت کی مماثلت کے لیے نہیں آتا. یہ بات کلیئر ہے؟ کما جب تشبیہ کے لیے آتا ہے تو کئی محدثین نے کہا ہے راوی کو غلطی لگ رہی ہے، حدیث ہے بھئی اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے ہاتھ رکھو. اور بھائی اونٹ پہلا اگلا حصہ ہی تو نیچے بٹھاتا ہے، حدیث یہ ہونی چاہیے اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے گھٹنے رکھو. اونٹ کو بیٹھا نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے ذرا تصور میں سی ویو چلتے ہیں، چلے گئے، اونٹ آ گیا، امی میں نے اونٹ کا جھولا لینا ہے، اونٹ آ گیا، اونٹ کو بٹھایا، کیسے بیٹھے گا؟ پہلے پچھلا حصہ رکھے گا پہلے اگلا حصہ رکھے گا؟ پہلے اگلا ہی رکھے. اونٹ پہلے رکھتا ہی اگلا حصہ ہے. اب جس نے اونٹ ہی نہیں دیکھا ہو تو میں معذرت. اب اونٹ، اب آپ تصویر دیکھیے گا، اونٹ، یہ میں اونٹ ہوں، اب بیٹھوں گا تو پہلے اگلا حصہ رکھوں گا نا، پھر گھٹنے رکھوں گا. اب ایک بندہ سجدے میں جاتے پہلے ہاتھ رکھ رہا ہے، دیکھیے گا مثلا یہ پہلے، تو اس کی حیت اونٹ والی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ راوی سے غلطی ہو رہی ہے. بعض محدثین نے کہا حدیث ہی منکر ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے، اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرو، آگے لفظ یہ تھے پہلے گھٹنے رکھو پھر ہاتھ رکھو. یہی عبداللہ ابن مسعود سے آیا، وہ کہتے تھے بیٹا پہلے گھٹنے رکھنے پھر ہاتھ رکھنے. لیکن یہ محدثین کے نزدیک دونوں چیزیں ہیں. بہرحال بعض محدثین کے نزدیک حدیث منکر نہیں ہے، بعضوں کے نزدیک منکر ہے. بس اختلاف ہے، ایک دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتے اس مسئلے پر. امام ابو حنیفہ کا یہ استدلال ہے جو انہوں نے بیان کیا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، یا راوی کو غلطی لگی ہوئی ہے، بھائی اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے گھٹنے رکھو. عذر ہے الگ ہے، کوئی بیمار ہے تو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، عذر میں بہت سی چیزیں جائز ہیں. لیکن حیرت والی بات ہے، لوگ ہی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں
کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو پہلے ہاتھ رکھو. او بھائی اونٹ پہلے اگلا حصہ ہی تو لگتا ہے. کوئی اس کی مماثلت کے لیے کما نہیں آتا, حیت کی مماثلت کے لیے آتا ہے. اب اونٹ کو کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھیے گا تصویر میں نیٹ پہ نکال کے, وہ پہلے اگلا حصہ جھکائے گا, پھر آپ سجدے میں جا کے دیکھیے گا پہلے اگلا حصہ پھر پچھلا. آپ کی مماثلت اونٹ سے ہوگی. جو پہلے گھٹنا رکھ کے ہاتھ رکھے گا اس کی مماثلت اونٹ سے بالکل نہیں ہوگی. تو اختلافات ہوتے ہیں, اس بنیاد پر ایک گروہ دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا وہ غلط ہے. فلاں کیسے غلط ہے بھائی, کیسے غلط ہے, کیوں غلط ہے اتنی جلدی؟ اسی طریقہ کار سے نماز کے جو ہے اور بھی کئی مسئلے ہیں. نماز میں رفع الیدین کے حوالے سے, یہ بیٹا اس کا میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ. کسی کو آج تک نہیں پتا کہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے کیا. اب ہمارے یہاں بولنا تو بڑا آسان ہے کہ یار اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں پھر بھی نہیں امام ابو حنیفہ کرتے. بیٹا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک بھی حدیث رفع الیدین کی ثابت نہیں ہے. اب آپ بولو وہ کیسے, وہ انشاءاللہ پھر جب رفع الیدین کا ہم چیپٹر کریں گے آپ کو پھر میں تحقیق سے سمجھاؤں گا کہ ہر ایک روایت جو رفع الیدین کی آئی ہے اس کا متن مسترب ہے. وہ نہیں مانتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے. تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس اصول کے اوپر فن حدیث قول کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اصول. اگر اختلافی اصول ہے اس بنیاد پر آپ کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. نمبر 2, میں پھر صحابہ کی مثال دیتا ہوں, اکثر دیا کرتا ہوں. مسلم کی روایت ہے, صحابہ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر ایک کے نزدیک حدیث ہے دوسرا صحابی اس حدیث کو قبول نہیں کرتا, وہ الگ مسئلہ نکالتا تھا, صحابی یہ الگ مسئلہ نکالتا تھا. اسی صحابی کے سامنے وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا, یہ قبول نہیں کرتے تھے. دوبارہ میں بیان کرتا ہوں واقعہ مسلم کا. حضرت عمار بن یاسر, عمر فاروق دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کے عمر فاروق سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ اپن غسل واجب ہو گیا تھا, پانی نہیں ملا, میں کیا کروں, نماز پڑھوں. عمر فاروق نے کہا تیمم نہیں کرے گا تو نماز چھوڑ جب تک تیرا پانی نہ مل جائے. تیمم کر کے جنوبی کو نماز پڑھنے کی اجازت عمر فاروق نے نہیں دی. عمار بن یاسر پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عمر فاروق بھول گئے. عمر فاروق نے کہا کیا بھول گیا؟ ارے آپ اور میں. عمار بن یاسر کہہ رہے آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک دفعہ فلاں جگہ سفر پہ گئے تھے, آپ پر بھی غسل واجب تھا, مجھ پر بھی غسل واجب تھا, پانی دونوں کو نہیں ملا, آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے پورے جسم کا تیمم کر لیا تھا کیونکہ مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا, میں نے نماز پڑھ لی تھی. ہم واپس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ والا تیمم کافی ہے, یعنی جو عام تیمم ہے. عمر فاروق نے کہا عمار اللہ سے ڈر. عمار بن یاسر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, میں آئندہ یہ حدیث کسی کو بیان نہیں کروں گا. عمر فاروق نے کہا تجھے اعتماد ہے تو بیان کر, مجھے نہیں یقین, میں نہیں بیان کر رہا. اینڈ تک عمر فاروق یہی مسئلہ بیان کرتے رہے کہ جنوبی تیمم نہیں کرے, نماز نہیں پڑھے گا, وہ پانی ملے گا تو کر لے. عمار بن یاسر وہ بیان کرتے رہے. عمر فاروق کو نہیں یاد آ رہا ایسا کوئی واقعہ, عمار بن یاسر کنفرم تھے ایسا ہوا. تو میرے بچوں جو سمجھانا ہم بات یہ ہے, اگر ایک چیز ایک عالم مجتہد کے نزدیک ثابت ہے ٹھیک اس سے دلال کرے گا, ایک کے نزدیک ثابت نہیں وہ نہیں کرے گا. اب آپ کو مجتہدین اور محدث, اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے بچوں, فن حدیث کیسے حل ہو. کبھی بھی فن حدیث یوں حل نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھا بھائی یہ حدیث صحیح ہے, کسی کتاب میں پڑھ لیا بس, یوں فن حدیث کبھی حل نہیں ہوتا. یہ حل اس وقت ہوگا اگر آپ نے یوں حل کرنا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں میرے میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں سب چیزیں حل کر سکوں, تو پھر قابل اعتماد شخص بڑا محدث کوئی گزرا ہو اس کو بس پڑھیں, جس کو صحیح کہہ رہا مانے, ٹھیک ہے, اتنی حجت ہے, طاقت سے زیادہ اللہ تک نہیں. لیکن آپ کے پاس اگر علم اہل ہے پھر آپ محدثین کو اچھے طریقے سے پڑھیں, محدث کیا کہہ رہا ہے, کون کون سا محدث کس شرائط پر بات کر رہا ہے, ان کا آپ کو علم ہو. اب اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بات آئے تو آپ اس کو دیکھیں کہ فلاں محدث کیوں قبول نہیں کر رہا, فلاں مجتہد کیوں قبول نہیں کر رہا. اس حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کے پاس اس کا ضابطہ الگ ہوگا. اس بنیاد پر آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ ہے پوائنٹ کی بات. ٹھیک ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور نہایت نفیس ہے. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کسی کے لیے حلال نہیں ہماری کسی بات پہ فتویٰ دے جب تک اسے پتہ نہ چل جائے ہم نے بات کہی کہاں سے, اس کی گہرائی کا نہ پتہ چل جائے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے بڑا مشہور ہے کہ انسان کے جسم سے جو مادہ منویہ وغیرہ خارج ہو وہ ناپاک ہے کہ پاک ہے.
اس پہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے نا. تو پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا پاک ہے یا ناپاک ہے. یہ صریح الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. بات یہ کہ حدیث ہے جیسے ام المومنین سے آئی ہے, وہ کہا کرتی تھی ہم دھوتے نہیں تھے, فرق بھی کر دیا کرتے تھے. اس سے استدلال بعض پاکی کا کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. اب میں اس حدیث کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ام المومنین سے یہ کتنی مشہور روایت ہے. بخاری میں بھی ملے گی, مسلم میں بھی ملے گی, بڑی بڑی کتابوں میں روایت ملے گی ام المومنین سے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہم فرق کر دیتے تھے, غسل نہیں کرتے تھے, فرق کر دیتے تھے. لیکن محدثین کے اندر اس میں بھی اختلاف ہے, یہ متن عائشہ صدیقہ سے ثابت ہے یا نہیں. محدثین میں اختلاف رہا ہے. کئی محدثین نے کہا کہ نہیں یہ مسترب متن ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ مضبوط راویوں کی جو روایت ہے اس کے اندر ام المومنین نے کبھی فرق کا لفظ یوز نہیں کیا, غسل کا لفظ یوز کیا, کبھی فرق کا لفظ یوز نہیں کیا. انہوں نے اس کے متن کو ہی مسترب قرار دیا. لہذا حدیث کے معاملے کے اندر جذباتی نہیں ہوا جاتا. حدیث کے معاملے کے اندر کسی کو خطا اس وقت کہیں گے ہم جب ایک شخص حدیث کے معاملے میں ایسا آؤٹ ہو جائے کہ وہ کسی بھی محدث کے تحت نہیں آ رہا ہو, کوئی لاجک ہی نہیں بن رہی ہو, ہم اس کو کہیں گے غلطی کے اوپر چلا گیا. لیکن اگر اصول ہی الگ ہیں, اس بنیاد پر آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. محدثین کے اصول کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہوئے, اجتہادی اصول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب فن حدیث کے حوالے سے کوئی سوال کسی کو پوچھیں تاکہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں. امام بخاری 3 صدی کے ہیں. امام بخاری نے براہ راست صحابی سے نہیں سنا. امام بخاری کو سامنے ایک بندے نے کہا کہ میں نے سنا فلاں سے, اس نے سنا تھا فلاں سے, اس نے سنا تھا صحابی سے, اور صحابی نے یہ فتویٰ دیا, یا صحابی نے سنا نبی پاک علیہ السلام. امام بخاری نے براہ راست صحابی سے نہیں سنا. امام بخاری کو 2 باتیں پتہ چلیں, ایک اس بندے سے, ایک اس بندے سے. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ فتویٰ یہ دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں متن کا اضطراب. یہ بھی متن کا اضطراب ہی کہلاتا ہے. اس اضطراب کی وجہ سے شک آتا ہے. ایک کہہ رہا دعوت میں قورمہ کھایا, ایک کہہ رہا بھوکھا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا. فرق آ گیا نا, تو جج ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس لیے امام بخاری ایسی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اضطراب نہیں ہونا چاہیے. کئی محدثین اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, یاد رکھیے گا. کئی محدثین کے نزدیک اصول یہ ہے کہ صحابی کا عمل چاہے خلاف ہو, ہم ترجیح دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. یعنی ایک صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا عمل چاہے خلاف ہو, ان کا فتویٰ چاہے خلاف ہو, ہم ترجیح دیں گے قال رسول اللہ. ان کی پاس بھی اچھی دلیل ہے, وہ کہتے ہیں نبی اولا, نبی کو ترجیح دینی ہے. اگر صحابی کا فتویٰ الگ ہے, کیوں الگ ہے ہمیں ریزن تو نہیں پتہ چلی, ہو سکتا ہے کسی نے غلط سن لیا ان سے. جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر ثابت ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, ان سے حدیث مروی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھیوں کو چھوڑ دو, مونچھیں پست کرو. اچھا, یہی ابو ہریرہ ہیں, داڑھی کٹواتے بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, داڑھی کٹواتے بھی تھے. دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ داڑھی وغیرہ جو چھوٹی کرواتے تھے. اب اس میں بھی کئی علماء نے یہی ہے, جن محدثین کے نزدیک اصول یہ ہے کہ راوی کا عمل, اس کا فتویٰ الگ ہو, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس نے جو قال رسول اللہ کا اصل, ہم اس کو ترجیح دیں گے. اس اصول کی بنیاد پر ایک علماء کا طبقہ اس جانب ہے جو کہتا ہے کہ داڑھی کاٹنے کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, نبی علیہ السلام کے فرمان پر جائیں گے. داڑھی چھوڑو تو داڑھی چھوڑو. لہٰذا ان کے نزدیک داڑھی بڑی بھی ہو, اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے, محدثین کا اصول ہے. ان کی نیت بری نہیں نا, بالکل برا بلا نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اصول محدثین کیا. ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جن کے نزدیک صحابہ کا عمل اگر اس کے خلاف جا رہا ہو حدیث کے, تو وہ مرفوع حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ان کے نزدیک صحابہ کے اس عمل سے مرفوع باطل ہو گئی, لہذا بس داڑھی ہے کٹوا سکتے ہیں, جب تک داڑھی کا اطلاق ہے آپ کروا سکتے ہیں. ایک طبقہ اور ہے محدثین کا, یہ بھی میں آپ کو بائی دا وے بتا دوں, یہ 2 اصول نہیں ہے. ایک طبقہ محدثین کا یہ ہے کہ صحابی کا ہر وہ فتویٰ یا عمل جس پہ صحابی نے قال رسول اللہ الگ کہا ہو, اگر وہ عمل صحابی کا مرفوع کی وضاحت یا تشریح بن سکتا ہے تو ہم قبول کریں گے, اگر تشریح نہیں بن سکتا تو ریجیکٹ کریں گے. عموماً سب صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کچھ ہے مثلا اس کے کچھ تعلیقات ایسی ہیں جو کمزور ہیں, کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کمزور ہیں.
ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابا حضور بھی تو زندہ تھے نا اس وقت، ان کے استاد، انہوں نے بھی کئی اعتراضات کیے، امام احمد بن حنبل نے کئی اعتراضات کیے، علی ابن مدینی صاحب بہت بڑے عالم، ان کی کتابیں جس نے نہیں پڑھی فن حدیث نہیں پہچان سکتا ہو۔ یہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا بیٹا، آپ نے جس طرح میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو پہلے اصول محدثین پتہ ہونا چاہیے، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگوں کو کتابیں بتاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے اصول ہیں محدثین کے جن میں اختلاف ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ اس بنیاد پہ اگر آپ ایک حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ رہے ہیں تو دوسری جانب کو برا نہ کہیں، یہ ظلم ہو جاتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس دلیل ہے اتنی اس کے پاس، نہ یہ آسمان سے نازل ہوا تھا اصول، نہ وہ ہوا، غلط صرف اس کو کہیں گے جو ہر طرح کے اصول سے نکل گیا۔ لہٰذا آپ جو بیچ کی ہے نا، جو بعضوں کے نزدیک صحیح ہے بعضوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے، وہ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی جبر نہیں ہوتا، آپ کو تحقیق میں صحیح لگ رہا ہے مان لو، نہیں لگ رہا جو عمل کر رہا ہے کرنے دو، ایسی حدیثوں میں ٹینشن نہیں ہوتی۔ جو متفق ہوتی ہیں نا حدیث باطل ہوتی ہیں، اس کے یا موضوع حدیثیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، اسے روکا جاتا ہے، مختلف سے نہیں روکا جاتا۔ یہ مین چیز میرا یہ سمجھانا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ایسی ہے کہ اچھا بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا، ایک تیسرا طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ صحابہ کے فتاوی عمل اگر وہ مرفوع کی شرح بن رہے ہیں، تفسیر بن رہے ہیں تو قبول ہے، نہیں بن رہے تو رد ہے۔ ان کے نزدیک یہ جو حدیثیں ہیں جس میں صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود وہ چھوٹی بھی کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ حدیث مرفوع کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کی شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یاد رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک لمبی تھی ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا جس نے وصف بیان کیا ہے اس کو کثیف لکھا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا وصف ذکر کیا اس کو کثیف لکھا ہے، اور کثیف عربی میں کہتے ہیں گنی اور چھوٹی ہونا، طویل کو کثیف نہیں کہتے، گنی لیکن چھوٹی ہو۔ اس لیے صحابہ کرام نے جو دیکھا نبی علیہ السلام کو اسی حساب سے ہی اپنی داڑیاں رکھتے ہوں گے، تو یہ تشریح بن رہا ہے اس لیے ان کی، لہٰذا ایک بندہ بیٹا چھوٹی داڑھی کر لیتا ہے، ایک بڑی کرتا ہے، اگر وہ جس اصول کے تحت حدیث کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچوں، آپ دیکھیے گا بروز قیامت اس کے لیے بھی حجت ہے، آپ کے لیے بھی حجت ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات۔ وہ حدیثیں جس کی صحت مختلف ہوتی ہیں اس میں کوئی لڑنے کی بات نہیں ہوتی، اس میں یہ بندہ یہ رجحان والا بھی ٹھیک ہے، یہ رجحان والا بھی ٹھیک، بات دلیل سے ہونی چاہیے بس۔ آپ کسی کو بد مذہب نہیں کہہ سکتے، گمراہ نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے۔ جیسے امامے پر مسح کرنا، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ امامے پر مسح کیا، یہ بعض محدثین کے نزدیک ثابت ہے، بعضوں کے نزدیک ثابت نہیں، اسی وجہ سے اختلاف بھی ہوا، اصول میں اختلاف تھا، جس بنیاد پہ یہ اختلاف، اس بنیاد پہ ہم لڑتے ہیں یار حدیث ہے صحیح حدیث ہے پھر بھی لوگ نہیں مانتے، ابے ان کے نزدیک نہیں صحیح ہے، پہلے پڑھ تو لے، نہیں ہے صحیح ان کے نزدیک یہ روایت، ان کا اصول الگ تھا حدیث کو صحیح کہنے کا۔ اس لیے لڑنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آرام سے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو متفق علیہ مسئلے بن جائیں گے اس میں آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں اخلاق کے دائرے میں، اختلافی اور اجتہادی مسئلوں میں نہیں کہہ سکتے آپ۔ لہٰذا آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناؤ، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، تینوں پائے کے محدثین کا، اگر میرے کو حوالہ مل جائے میں عربی کے ساتھ آپ کو پڑھاتا ہوں، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ جی بیٹا آپ سوال کر لیتی دیر۔ نہیں دین کامل ہے بھیا، میں نے آپ کو پہلے پچھلی کلاس میں پورا ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ حدیث جو مختلف ہی ہے، وہ اس میں بھی برکت ہے اس میں بھی برکت ہے، نہ اس سے کسی عقیدے نظریے میں فرق آ رہا ہے نہ اس سے فرق آ رہا ہے۔ یہ میں ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں یہی اصول تھا کہ لوگوں کے ذہن میں شبہ جاتا ہے، اس کو میں نے رد کیا تھا، اب آپ کو پچھلی کلاس یاد نہیں صحیح نیولے۔ یہ دیکھیے گا مل گیا میرے کو، یہ واقعہ امام دار قطنی نے ذکر کیا، بہت پیارا واقعہ۔ تین محدث جمع ہو گئے، علی ابن مدینی، امام بخاری گئے، میں حقیقت اس بندے کا دیوانہ ہوں، اس کی کتابیں آپ پڑھیں، کتاب العلل وغیرہ، اتنی پیاری کتابیں لکھی ہیں فن حدیث کے اوپر، اور اتنا پیارا اس کا لہجہ ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، اس سے کوئی بندہ پوچھتے تھے نا علی ابن مدینی صاحب سے، ان سے پوچھتے تھے حضرت فلاں راوی آپ کے بارے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کہتے تھے وَهُوَ ثِقَةٌ عِندَنَا، میرے نزدیک وہ ثقہ ہے، میں اس کی حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ کوفہ کے فلاں عالم کے نزدیک ثقہ نہیں، وہ اس سے استدلال نہیں کرتے، وہ دونوں جہتیں بیان کرتے تھے، اس کو برا نہیں کہنا، اس کے نزدیک نہیں ٹھیک بندہ۔
اس طرح کوئی بندہ آتا ہے علی ابن مدینی سے کہتے ہیں بھئی میرے نزدیک یہ بندہ قابل قبول نہیں لیکن فلاں عالم کے نزدیک قابل قبول ہے، وہ اس سے استدلال بھی کرتا ہے، برا نہیں کہنا، ہر جگہ اندانا کر کے بات کر کے، بڑا پیارا اس کا ایک انسان کا مزاج بن جاتا ہے کہ کسی کو عادل ٹھیک کہنا۔ بہرحال جی کیا رکھ لوں؟ اچھا جی، ایک حدیث ہے یاد رکھیے گا، وہ دو اور حدیثیں آئی ہیں، دونوں صحیح ہیں، یعنی سند کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں۔ ایک ہے اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وضو ٹوٹ جائے گا، ایک ہے نہیں ٹوٹتا، وہ جسم کا ہی تو حصہ ہے۔ یہ دونوں سند کے اعتبار سے حدیثیں صحیح ہیں۔ تین بڑے محدث جمع ہو گئے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی ابن مدینی، یہ تین محدث جمع ہو گئے مسجد خیف کے اندر۔ یہ میں اس کا عربی متن بھی آپ کو پڑھ کے ابھی سناتا ہوں۔ تو ان تینوں کے اندر یہ مسئلہ چھڑ گیا، فتنازعوا فی مس ذکر، مس ذکر سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ چھڑ گیا۔ فقال یحییٰ بن معین یتوضأ من، یحییٰ بن معین ان کا موقف یہ تھا کہ وضو کرنا پڑے گا، میرے نزدیک حدیث یہ والی ثابت ہے۔ امام محمد بن حنبل چپ، انہوں نے اپنا کوئی موقف نہیں دیا۔ وقال علی ابن المدینی، امام بخاری کے استاد، پہلی تصنیف حدیث کے اندر جس نے باقاعدہ اصول کے اوپر کی، یہ بندہ ہے، اتنا بڑا امام۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انا بقول الکوفیین وتقلد بہم، میں ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں اس مسئلے میں۔ میں نے کہا میں کوفی علماء کے پیچھے چلتا ہوں اس مسئلے میں، تقلید کرتا ہوں، لفظ لکھا۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ وَاحْتَجَّ یحییٰ بحدیث بصرہ، ایک حدیث بصرہ ہے جس سے امام یحییٰ بن معین نے استدلال کیا۔ وَاحْتَجَّ علی ابن المدینی بحدیث قیس، علی ابن مدینی نے حدیث قیس سے استدلال کیا کہ جس کے اندر ذکر ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقال یحییٰ، پھر یحییٰ بن معین کو علی ابن مدینی نے کہا کیف تعتبر اسناد بصرہ و مروان ارسل شرطیاً حتی رد جواب ایرئی، کہہ رہے ہیں حضرت علی ابن مدینی نے اس کی سند پہ کچھ کلام کیا حدیث بصرہ کے اوپر، جو حضرت یحییٰ بن معین روایت لے کر آئے اس کی سند پہ کچھ کلام کیا، تو کہہ رہے پھر یحییٰ بن معین نے اس کا جواب دیا۔ پھر یحییٰ بن معین کہتے ہیں وقد اکثر الناس فی قیس ولا یحتج بحدیثہ، انہوں نے کہا یار قیس بندہ کمزور ہے، میں اس سے استدلال کیوں کرتے ہو آپ؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، ان دونوں کی بحث سن کے امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، بڑا پیارا سنیے گا، اس ایک واقعے میں فن حدیث حل ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کلا الامرین علی ما قلتما، انہوں نے کہا تم دونوں کی باتیں، اس کے پاس حدیث، اس کے پاس صحیح، یہ صحیح دو، کہا کہ دونوں اضطراب کی وجہ سے ختم، اور دلیل لاؤ۔ متن مسترب ہو گیا، کہا یہ بھی ثابت نہیں، دلیل کوئی اور لاؤ ہے، دلیل اب کوئی اور لاؤ۔ تو قال یحییٰ بن معین، تو امام یحییٰ بن معین نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ مالک عن نافع عن ابن عمر، اس نے کہا امام مالک نافع سے، نافع عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں انہ یتوضأ من مس ذکر، کہ شرمگاہ چھو لیا تو وضو کرو۔ اب سیابی کی بات آ گئی، حدیث کو استراب کر کے چھوڑ دیا، تو ابن عمر کی روایت لے کر آئے یحییٰ بن معین۔ فقال علی ابن المدینی، امام ابن علی مدینی نے پھر کہا، انہوں نے کہا وقال ابن مسعود یقول لا یتوضأ من، کہا کہ ابن مسعود کا نہیں پتا تیرے کو کہتے تھے نہیں وضو ہوگا۔ فقال یحییٰ امن، یحییٰ نے کہا سند بیان کرو، آپ نے ابن مسعود کا نام لیا، تو انہوں نے پھر سند بیان کر دی علی ابن مدینی نے۔ پھر آگے علی ابن مدینی نے کہا احمد یحییٰ کیا تم دونوں متفق ہو؟ اذا اجتمع ابن مسعود و ابن عمر و اختلفا فابن مسعود اولی ان یتبع، کیا تمہیں نہیں پتا ابن عمر اور ابن مسعود اکٹھے ہو جائیں تو ابن مسعود کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فقال احمد، امام احمد بن حنبل نے کہا بالکل ٹھیک کہا استاد صاحب آپ نے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا جس میں اصول محدثین بھی کافی حل ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی پتا چلا کہ امام بخاری کے استاد بھی حدیث کے معاملات آتے، لیکن وہ فقہی استدلال کے اندر کبھی کبھی علماء کی تقلید بھی کرتے تھے، اور لفظ لکھے انہوں نے کہا نا بابا ان کا استدلال ٹھیک ہے۔ لہذا متن مسترب ہو جاتا ہے، یہ بھی بات یہاں سے پتہ چلی کہ کبھی ایک متن کی دو باتیں آ گئیں، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، تو ٹکرا کے دونوں ختم ہو جاتی، محدثین دونوں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں مسترب ہونے کی وجہ سے۔
لیکن چونکہ یہ اصول محدثین میں اس لیے یحییٰ بن معین کو کسی نے گمراہ نہیں کہا، اس کا موقف الگ تھا، علی بن مدینی کو کسی نے گمراہ نہیں کہا. یہ ہے حسن بیٹا اجتہادی. اس دین میں اجتہاد رکھا ہی، حدیث میں بھی اجتہاد اس لیے رکھا، فقہ میں بھی اس لیے رکھا ہے ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہہ سکے، ہر ایک کے لیے حجت کا تام ہو. ہم نے اصلاح کرنی ہے. جب ایک بندہ بالکل سب راہ سے ہٹ کے ایک الگ موقف رکھ لے، ہم نے اس کی اصلاح کرنی. اس دائرے کے اندر میرے بیٹے پھر آپ کے نزدیک اگر کوئی مسئلہ ترجیح پاتا ہے آپ اس کو بیان کریں، لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب محدثین کے نزدیک متفق، یہ یعنی ایٹ لیسٹ یہ سارے محدثین ان کے بیٹا نسلوں سے اور شاگردوں میں سے ہی ہیں. یہ یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، علی ابن مدینی، انہی کے آگے نسلیں. یہ تین متفق ہیں تو آگے کون رہ جائے گا جو اس سے اختلاف ہو. عمل کے لحاظ سے عبداللہ ابن مسعود چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ ابن مسعود سنجیدہ تھے، انہیں کو ترجیح دی جائے. پھر وہ مجتہد صحابیوں میں سے تھے. اچھا اسی طریقے سے دیکھیے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک جگہ اور امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. دیکھیے گا انداز اور لہجہ ماضی کے محدثین کا، ماضی کے علماء. ان سے ایک جگہ سوال ہوا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے نہ کرنے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ العمار و ابن عمر استوایا. انہوں نے کہا دو روایتیں، ایک حضرت عمار کی آئی، انہوں نے کہا دونوں برابر ہیں. بعض اس کو ترجیح دے رہے ہیں، بعض اس کو. فمن شاء اخذ ھذا ومن شاء اخذ ھذا. انہوں نے کہا جس کا دل یہاں پر جا رہا ہے یہاں چلا جائے، جس کا دل یہاں جا رہا ہے چلا جائے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو میں سمجھا رہا تھا، اگر اصول محدثین پہ میرے بچوں اختلاف ہوتا ہے، فمن شاء اخذ ھذا من شاء اخذ ھذا، وہ لڑنے کی بات نہیں ہوتی، وہ بالکل لڑنے کی بات نہیں ہوتی. یہ سمجھانا میرے بچوں اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے آگے کے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. کہ ہمارے یہاں جب کسی حدیث کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ نا فلاں غلط ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی دوسروں کے نزدیک. کیسے غلط بولتے ہو یار آپ؟ دکھ کی بات ہے. کیا کریں؟ دیکھو قرائن آپ کو سب بتا دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کے دو عمل ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یا مرفوعات میں دو روایتیں آتی ہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس کی وضاحت ہوتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن بعضوں کو منسوخ لگ رہا ہوتا ہے، بعضوں کو کلیئر لگ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نماز میں مختلف طرح سے اپنے اعمال کیا کرتے تھے امت کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، مثلاً سجدے کے اندر ایک حدیث ہے، کبھی کاندھوں کے برابر ہاتھ ہوتے نبی علیہ السلام کے، کبھی چہرے مبارک کے برابر ہوتے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح التحیہ، جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے نبی علیہ السلام، کبھی پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے، کبھی دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ جاتے. الگ الگ ادائیں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام رکوع میں، یہ بھی میں آپ کو آج بتاتا چلوں، رکوع کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم کہتے ہیں نا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام عمل کرتے. اور ایک ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ جس کو طبق بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ یوں یہ ہاتھ جو آپ کے رانوں پر آ جائیں اور ہاتھ یہ گھٹنوں کے بیچ میں چلے جائیں. اب کئی صحابہ یا کئی تابعین آگے وہ یہ کہتے تھے یہ پہلے نبی علیہ السلام کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو منسوخ سمجھا. عبداللہ ابن مسعود اس کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام نے کئی طریقوں سے نماز ادا کی، کبھی ایک عمل کرتے کبھی دوسرا کرتے، اس سنت کو بھی فوت کرتے ہو. وہ منسوخ نہیں مانتے تھے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس صحیح روایت ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا علم حاصل کرنے، آپ نے کہا نماز پڑھ، نماز پڑھنے لگا تو رکوع کے اندر اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ میری آنکھیں آج بھی دیکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کس انداز میں ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھوں کو گھٹنوں میں کس طرح انہیں کا طبق کیا کرو. تو یہ بھی میرے بچے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ہے بعضوں کی نزدیک منسوخ ہے، بعضوں کی نزدیک منسوخ نہیں ہے، کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے. اگر تو نبی علیہ السلام نے واضح خود فرما دیا یہ عمل ختم ہے آج سے تو ٹھیک ہے، نہیں فرمایا تو اس میں کیا اجتہاد ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. یہ ہے نرم ہو جاتے ہیں.
اب امت اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، پتہ ابے ہاں شکر ہے ٹینشن ختم ہو گئی، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا اتنے بڑے بڑے علماء ضعیف حدیثیں کر رہے، اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے، پتہ ہونا چاہیے ہر ایک کو گمراہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہاں غلط کہیں گے اس بنیاد پر جب راہ کہیں نہ بچ رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. جب راہ کہیں نہ، جب تک راہ نکل رہی ہے اجتہادی مسئلے کے اندر، اس وقت تک. آخر میں ایک حدیث سنا کے کلاس اینڈ کریں گے، سوال کسی کا ہو کر لیجئے گا. میں نے پہلی یا دوسری کلاس میں ایک اصول سمجھایا تھا کہ یہ دین قدر فہم ہے، یہ دین قدر فہم ہے. ایک مجتہد اپنے فہم میں نتیجہ نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ نے، ایک صحابی نے اپنے فہم میں نتیجہ نکالا، ایک دوسرے صحابی نے اپنے فہم میں نتیجہ نکالا، اختلافات ہوتے رہے. صحابہ میں بھی کئی اختلاف ہوئے. ایک صحابہ کا موقف تھا، عبداللہ بن عمر تھے، کہتے ہیں دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیگر صحابہ کا موقف نہیں تھا، ان کے پاس اپنا استدلال تھا، ان کے پاس اپنا استدلال تھا. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے تھے اگر کسی کو سمندر کا پانی پاک نہ کرے تو اللہ کرے وہ کوئی پاک ہی نہ ہو. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، غالباً صحیح روایت ہے ان سے، وہ کہا کرتے تھے سمندر کے پانی اس سے اچھا تیمم کر لو. ان کے پاس اپنا استدلال تھا، ان کے پاس اپنا استدلال تھا، دلائل تھی، تحقیق تھی. تو اس تحقیق کے دائرے کے اندر میرے بچوں، آپ جب تک کوئی اپنی فہم کے تحت ہمارا دین ہے، اس دین کو ایسا رکھا سنت کے معاملے میں. رسول اللہ، میں آج قیمتی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی اس حدیث کو حل نہیں کر رہے گا، میں آپ کو حل کراؤں گا آج انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے ہم جو تمہیں حکم دیں اپنی استطاعت میں عمل کر لیا کریں. اب ہر ایک کی استطاعت الگ ہے، ایک پڑھا لکھا ایک جاہل ہے، جاہل اپنی استطاعت میں کچھ سمجھے گا، پڑھا لکھا اپنی استطاعت، بس چھٹی ہے، اپنی استطاعت میں عمل کر لیا، پکڑ لیا، اپنی استطاعت پہ عمل کر لیا. نبی پاک علیہ السلام منع نہیں فرمایا کرتے. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. صحابی تھے، رستے میں ان پر بھی پانی، ان کو پہلے پانی ایسے تو نہیں تھے نا، سفر ہوتے تھے، ریگستانی ایریا، پانی ملے نہ ملے، کسی کو وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہوتے تھے. تو غالباً حضرت عمر بن عاص تھے، صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، رستے میں تھے، غسل کرنا تھا، پانی نہیں، ان کو شرعی مسئلہ بھی نہیں پتا. انہوں نے تیمم کیا، ایک شخص آ گیا، انہوں نے کہا جماعت کراؤ، انہوں نے جماعت بھی کروا دی. جماعت کے بعد پتا چلا، بعد والے کو بھی ڈسکشن ہوئی تو اس نے، بعد والے نے کہا کہ اچھا آپ نے بغیر غسل کی نماز پڑھا دی. اس نے نوٹ کر لی. واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ٹھنڈ کی رات تھی، شاید اس ٹھنڈ کی وجہ سے انہوں نے غسل نہیں کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ذکر کر دیا. نبی علیہ السلام نے عمر بن عاص سے پتہ کیا پوچھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، غالباً عمر ہی تھے، غلطی نہ ہو، تم نے بغیر غسل کی نماز پڑھا دی، کیوں؟ تو صحابی نے استدلال کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام، میرے ذہن میں آ رہا تھا اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ٹھنڈ اتنی تھی میں نہاتا تو لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں نے اس دلیل کی بنیاد پر ایسا کیا. نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، اس کو بالکل غلط نہیں کہا، اس نے کہ استدلال کیا تھا، نبی علیہ السلام نے ثابت رکھا. جرا بھی کی اس پر، تھوڑی ٹرین کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، استدلال کر رہے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے. مثلا ایک واقعہ ہے، رسول احرام کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آنکھ لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں ڈسکشن یہ ہو گئی، احرام کی حالت میں شکار منع ہوتا ہے نا. اب صحابہ نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا کہ یار اگر باہر کے بندے نے شکار کر دیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں تو شکار کرنا منع ہے، لیکن شکار اگر کیا باہر کے بندے نے، یعنی وہ احرام میں نہیں ہے، ہم اس شکار کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بعض بندوں نے کہا کہ میرا یار ذہن کہہ رہا ہے کہ کھا سکتے ہیں، بعضوں نے کہا نہیں کھا سکتے، کھا سکتے نہیں کھا، اختلاف چل گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بات چل رہی ہے، یہ گروہ نے یہ کہا، یہ گروہ نے یہ کہا. پھر نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک گروہ کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ٹرین کیا ہے. یہ جو استدلال کے اختلافات ہیں اس سے ناراض نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کر رہے ہیں، اس سے ناراض نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام. یہ اس امت کا حسن ہے، اور اس حسن پہ مہر لگائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے. صحیح روایت ہے، عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے اور انہیں پتہ چلے مختلف ممالک میں الگ الگ فقہیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے تمام بڑے علماء کو جمع کیا عمر بن عبدالعزیز نے، اور جمع کرنے کے بعد ان سب کے موقفات سنے.
آخر نتیجہ یہ نکالا، انہوں نے کہا ہر ایک مضبوط بنیادوں اور استدلال پہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہر ملک اور شہر والے کو اجازت ہے وہیں کے علماء کے پیچھے چلتا چلا ہے. یہ صحیح روایت ہے عمر بن عبدالعزیز. تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کس استدلال پر کون مجتہد کھڑا ہے، کون محدث کھڑا ہے، کس حدیث کو کس بنیاد پہ کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی صحیح نہیں کہہ رہا. آج کل میرے بچوں یاد رکھ لیجئے گا، پاکستان اور انڈیا کے اندر 100 سال ماضی قریب کے اندر، میری اپنی ایک تجربے کی بات، مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو فن حدیث پر واقعی اس کو مارا. زیادہ سے زیادہ وہ راویوں پہ بحث کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کو معلول کتنے طریقوں سے کیا جاتا. راوی ٹھیک ہے حدیث صحیح ہونی چاہیے، راوی صحیح نہیں، راوی کے اندر مسئلہ آ گیا تو حدیث صحیح نہیں، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں. ہر بندہ صرف راوی 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 کر رہا ہو. اس کے متن کو معلول کہنا نہ کہنا، اس کے اوپر کسی کی مہارت نہیں. یہ ہندوستان پاکستان اس کی میں بات کر رہا ہوں. عرب کے اندر تو ماشاءاللہ کہ مقبل من ہادی الوداع متن کا اتنا ماہر بندہ کہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لو. ناصر الدین البانی صاحب ماشاءاللہ، واقعی کہنا پڑے گا، ان بشری تقاضے میں خطائیں تو ان سے بھی ہوئی ہیں، ان کی 500 سے زیادہ تو رجوعات زندگی میں ہو گئے تھے، لیکن ان کو متن پر بھی اتنی مہارت تھی کہ صرف وہ راوی عادل وادل نہیں دیکھتا، متن کی علت اور مدنت کا معلول ہونا بھی دیکھتا. اس کو پڑھو، واقعی محدث ہے. چلے بہرحال یہ ایک ضروری کلاس تھی بیٹا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹاپک وائز چلیں گے، ٹھیک ہے. مین جو ایک بات ہے اس کی ہم نے نفس دلیل دینی ہے، اس کا رد کرنا ہے، آگے پھر چلیں گے، ٹھیک ہے. 3 4 5 جتنی بھی ایک کلاس میں ہو جائے. اگر آپ کے ذہن میں فرمائش ہو کہ سر اس مسئلے کے اوپر بھی ڈسکس کرنا تو وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا، نہیں تو پھر ہم کوئی بھی مسئلے لے لیں گے، جو بھی چل رہے ہوں گے وہ لے لیں گے. اس کو ایک دو آپ بس ٹھیک ہے، چوتھی 3 ہو گئی نا، بس صحیح ہے، اتنی ہو گئی. یہ حدیث فن حدیث کا بیٹا یہ ضروری ہے. یہ لیکچر بھی انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی ڈلے گا، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. کسی کو پڑھ کے حدیث زیادہ ہمارے یہاں دیکھو رد کیا ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اب ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے واقعی حدیث ضعیف بن رہی ہے یا یہ مختلف ہی ہے، بعض محدثین نے صحیح کہا، بعضوں نے ضعیف، یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر جنہوں نے صحیح کہا ان سے خطا ہوئی ہے یا ان کا کوئی اصول ایسا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو صحیح کہا یا ضعیف کہا. جب آپ کو خطا کنفرم ہو جائے اب آپ خطا کہہ سکتے ہیں، نہیں اجتہاد ہے، خاموش. پتہ چلا؟ اچھا اب میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ذکر کیا، ایک روایت ہے صحابہ اور تابعین کے دور میں، صحابہ بھی زندہ تھے اس وقت، یہ روایت اتنی پھیلنے لگ گئی کہ کئی عادل لوگ اس کو بیان کرنے لگ گئے تھے. اور وہ روایت یہ تھی حضرت امیر معاویہ کو جب منبر پہ دیکھنا قتل کر دو. کیا یہ بات پھیلی، اور اتنی پھیلی کہ صحابہ بھی زندہ تھے، تابعین کے دور میں بہت بات پھیل گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس متن کو کہا کہ غلط ہے، یہ متن ہی غلط ہے، منکر متن ہے، چاہے عادل راویوں سے متن منکر ہے، اور متن کو ریجیکٹ کیا امام بخاری نے. وجہ پتہ کیا بنی ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ رسول اللہ کی حدیث ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نے قتل بھی نہ کیا ہوتا، صحابہ زندہ تھے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو اتنا ضائع کر دیا کہ عمر فاروق کے دور سے وہ ممبر پر بیٹھتے آئے ہیں اور اس کے بعد 20 سال بھی بیٹھے، کسی صحابی نے ایکشن نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے تعامل کی انہوں نے کہا حدیث نہیں ہے نا ثابت نبی علیہ السلام. اسی طرح امام اوزاعی نے، دیگر محدثین نے بھی بیان کیا کہ لوگ روک دیتے. ایک شخص تھا، یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ ممبر پر بیٹھے تھے تو ایک شخص تلوار لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے یہ کہ آپ ممبر پر ہوں تو آپ کو قتل کر دیا جائے. تو دیگر لوگوں نے کھڑا ہو کے کہا، اور اس میں جید صحابہ بھی تھے، ابو سعید خدری نے کھڑا، انہوں نے کہا کہ بیٹھ، غالباً ابو سعید خدری تھے، انہوں نے کہا بیٹھیے ہم نے بھی ایسی باتیں سنی ہیں، انہیں بٹھا دیا. تو حدیث میرے بچوں صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ عادل سے مروی ہے یا نہیں ہے، اس کا متن بھی دیکھنا ہوتا ہے، متن بھی قابل قبول ہے یا متن قابل قبول نہیں ہے. بہت کچھ حدیث میں دیکھنا ہے، اس کے اصول الگ ہیں، اس کے پیمانے الگ ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے کسی
جو مسئلہ مجتہد فی درجے کا بنے گا وہ فقہی ہو وہ عقیدے کا ہو، آپ جانب آخر کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کو دلیل سے ترجیح کسی مسئلے کو دینی ہے، آپ دیں، کسی کو کنونس کرنا کریں. اگر کوئی مسئلہ مجتہد فی درجے کا نہیں، اب آپ نے کسی کو سمجھانا ہے وہ غلطی پر، اب وہ حدیث ہو اب وہ فقہ ہو، جب تک اجتہادی درجے کے اندر دائرہ گھوم رہا ہے کسی کو برا والا نہیں کہہ سکتے. یہ ہے وہ قیمتی نقطہ جو ذہن میں بٹھانا ہے، آگے ہمارا کام آئے گا. آگے حدیثوں کے اوپر ہم کلام کریں گے، کتنے محدثین ٹھیک کہتے ہیں کتنے محدثین ٹھیک نہیں کہتے.